نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا اله الا الله والاول والاخر وظاهر وباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا 5واں پارہ شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے تھوڑا سا جو ہم نے کل پڑھا ہے اس کو ریوائز کر لیں۔ تو لن تنالوا البر، تم نہیں پہنچ سکتے نیکی کو۔ تو سب سے پہلا حکم ہم نے 4 پارے میں کیا تھا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں جب تک ہم نہیں خرچ کریں گے ہم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے جو روکنے والے نہ بنو، یہ ہم نے آیا 99 میں پڑھا تھا، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اہل کتاب تم کیا روش ہے کہ اللہ کی جو بات نہیں مانتے اور اس کے علاوہ روکتے بھی اس سے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایمان والوں کو جو ہے وہ جو اہل کتاب جو ان سے باتیں کر رہے ہیں ان کے پیچھے لگنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اس میں ہم نے آیا 1 اور 2 میں پڑھا تھا کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ تو ہم نے اس کوشچن کیا تھا کہ کیا ہم اللہ سے ویسے ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیں، بہت ضروری۔ ایک تو یہ کہ نیکی والی اللہ سے ڈریں جیسے ڈرنے کا حق ہے، اہل کتاب کے پیچھے مت لگیں، اور پھر اس کے بعد آیا تھا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ٹھیک ہے۔ وہ ایک فیمس آیا جو ہے وہ کہ جب اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو ہم اگر اللہ ہی کی رسی کو تھامیں گے تو ہی ہمیں کامیابی ملے گی۔ پھر ہمیں دوبارہ سے یاد دلایا گیا کہ ہم بہترین امت ہیں، اور پھر یہ بتایا کہ کافر اور منافق جو ہیں وہ مسلمان کے دوست نہیں ہیں، یہ ہمیں آیا 118 میں بتایا گیا تھا۔ پھر ہم نے تھوڑا غزوہ احد کے بارے میں ڈیٹیلز پڑھی تھی کہ کیا کیا ہوا اور اس میں کیسے منافق اور جو تھے کافروں کا کیا رویہ تھا، منافقوں کا کیا تھا، مومنوں کا کیا تھا۔ اور پھر دوبارہ ہم نے سود کے اوپر حرام جو تھا یہاں پہ دوبارہ پڑھا ہے۔ ایک سود کا جو تھا ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا حکم، اور ایک دوبارہ ہم نے یہاں پر پڑھا۔ دوسرا ہمیں یہ آیا تھا کہ استغفار جو ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کہ اس میں 135 میں ذکر آیا تھا کہ جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے تو وہ اپنے اوپر کوئی ظلم نہیں کہ جب وہ فوراً ہی استغفار کر لیتے۔ تو ہم نے یہ کیا سیکھا تھا کہ استغفار فوراً کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں جو طریقے تھے وہ دیکھے تھے کہ ہمیں ایک تو ندامت ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر اللہ سے توبہ کریں بہت زیادہ، اور پھر یہ کہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کریں۔ تو یہ استغفار کے ہم نے پڑھا تھا کہ ضرور کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ تھا کہ انہی باتوں سے تھا کہ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا۔ تو 137 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تم سے پہلے بہت سے گزر چکے ہیں زمین میں، چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ تو ان لوگوں کا جو انجام ہوا اللہ نہ کرے ویسا ہمارا ہو، تو تھوڑا سا ہمیں اس کے لیے دیکھنا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی ہم نے ضرورت چیز پڑھی تھی کہ ہدایت کیسے ملتی ہے اور جنت کیسے ملتی ہے۔ ہدایت وہ خواہش سے ملتی ہے، یعنی کہ ہم اس کی خواہش کریں اور اس کے لیے دعا کریں، اور جنت جو ہے ہمیں ہماری کوشش اور محنت سے ملتی ہے کہ ہم کوشش کریں اور محنت کریں، محنت سے جنت ملے گی، ہدایت ہمیں خواہش سے یا دعا سے ملے گی۔ اچھا جی، پھر یہاں پر ہم نے 147 میں دعا پڑھی تھی بڑی اچھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، وہ والی دعا ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہم نے موت کا وقت اٹل ہے یہ پڑھا تھا کہ سب کے لیے یہ لیسن ہے کہ موت کا وقت اٹل ہے۔ اور پھر ایک یہ تھا کہ اللہ پہ توکل کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ ہم نے یحبو پڑھا، کتنے کون کون سے آئے تھے یحبو، کن کن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یحب المتوکلین تھا، اور صابرین، محسنین، متوکلین، یہ 3 آئے تھے۔ اور لا یحبو آیا تھا ظالمین کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ظلم کرتے ہیں ان سے محبت نہیں کرتا۔ اور ظلم اللہ کا حکم نہ ماننا ظلم ہوتا ہے نا، تو اگر ہم اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے کسی بھی چیز میں، پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہم سے محبت نہیں کریں گے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک تھا شہید کے بارے میں، کچھ کیا بات ہوئی تھی؟ شہیدوں کو ان کو مردہ نہ کہو، مرتے تو وہ ہیں، یہ کہا ہے کہ مردہ نہ کہو، دے آر ایز گڈ ایز الائیو اوور دیئر۔ اچھا، پھر ہم نے ایک اور دعا پڑھی تھی، وہی حضرت ابراہیم کی دعا کہ جب مشکل میں ہے تو پھر وہ جو لوگوں کو کہا کہ چھوٹی سی جماعت ہے تمہاری
اور وہ جو منافقین ان کو بہکا رہے تھے کہ تم جاؤ گے، اتنے تھوڑے سے تم ہو، تو پھر انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چھوٹی جماعت بھی دوسرے پہ قابو آ جاتی ہے اگر اللہ کا ساتھ ہو، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہم نے یہاں پر یوز ہوتا ہوا پڑھا تھا۔ اچھا پھر ایک اور حکم آیا تھا بڑا، پہلے جیسے خرچ کا حکم ہمیں بہت آیا، تو یہاں پر ایک اس سے اپوزٹ حکم آیا تھا، کنجوسی کی ممانعت آئی، بخیل کی، کہ بخیلی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیا 180 تھی، پھر 86 میں ہم نے پڑھا اکنالجمنٹ آف صبر اور پرہیزگاری کی اکنالجمنٹ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم صبر کرتے رہو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھو گے، تو بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اکنالجمنٹ کی جب ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم ایک جو بھی اسٹیپ اللہ کی راہ میں لیں گے تو ویسٹ نہیں جائے گا۔ آپ کو موٹیویٹ بھی کیا تھا ان پرسن آئے تو اسٹیپ زیادہ ہے تو ضائع نہیں جائے گا۔ اور لاسٹ ہم نے یہ پڑھا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی جو ہے چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی کہ دوسرے لوگوں کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ جی وہ بڑے تو مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے کسی طرح سے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی الحمدللہ اب اپنا پارا نیا شروع کرتے ہیں، پارا 5 المحسنات اس کا نام ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے عورتیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سورت ہے سورہ نساء عورتوں کے اوپر، اب جو پارا 5 ہے وہ بھی عورتوں کے اوپر ہے، کیونکہ پوری سورہ نساء اس پورا پارا 5 میں چلتی رہے گی۔ تو چلیں جی تلاوت لگاتے ہیں۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محسنات البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اس کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطیہ یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، پھر جو ازواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کر دو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اچھا اب ہم نے سورہ نساء جب شروع کی تھی تو اس کے اندر ہم نے جو احکامات پڑھے اس میں ہم نے پڑھا تھا شادیوں کا ذکر، اور پھر انہیریٹنس کا ہم نے ذکر، اور جو لاسٹ آیا ہماری تھی اس میں پڑھا تھا ہم نے کون کون سی رشتے کی خواتین حلال ہیں نکاح کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے آخری آیات میں پڑھا تھا۔ اور اب یہ اسی طرح آ رہا ہے کہ کون سی عورتیں، کہ وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، وہ لیکن جو مطلب جو وار کی عورتیں ہیں نا، محسنات جو ایسی جو سے مسنا وہ جنگ میں جو تمہارے ساتھ آ جائیں، جو وار پرزنرز ہیں نا ان کے بارے میں ہے کہ وار پرزنرز کا کیا ہوتا تھا کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب وہ آ جاتے ہیں وار پرزنرز تو ایک تو پرزنر ایکسچینج ہو جاتا ہے، نہیں تو فدیہ دے کے ریلیز کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام میں یہ کہ اگر کوئی بھی ان کو واپس نہ لے نہ ان کے لیے کوئی فدیہ دے تو پھر ان کو آپ سوسائٹی میں انکلکیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس وقت جب آپ یا تو کوئی ان کو آزاد کرا لے، لیکن نہیں تو جس کے پاس وہ وار پرزنر جائے گا تو وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب کئی دفعہ ہمیں بڑی امیجنیشن آ جاتی ہے، پتہ نہیں وہ خوبصورت پریاں ہیں جو آئیں گی جن کی شادی کی اجازت دے دی۔ آپ یہ امیجن کریں نا کہ وہ وار پرزنرز ہیں، وہ ایسی خواتین تھیں جو کہ فائٹرز تھیں، اور وہ بڑی سخت جان ہوتی ہیں جن کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے کہ لڑائی میں بھی حصہ لیتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، مارشل ریس سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو اس طرح کی وہ نازک خواتین ہی تھی، بڑی ایسی خواتین ہوتی تھی۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے وہ وار پرزنرز کی بالکل الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں، اور ابھی ہم نے دیکھا بھی ہے اس کی ایگزامپل کے جیسے ابھی جو پرزنرز سے وار کے ریلیز ہوئے ہیں تو کیسے جو تھے وہ پیلسٹائن والوں کے جو پرزنر ریلیز ہوئے وہ کس حالت میں تھے، اور جب مسلمانوں نے پرزنرز ریلیز کیے تو ان کو تحائف وغیرہ دے کے گفٹ بیگس بھی دے کے ان کو بھیجا، اور وہ کتنے اچھے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، صاف ستھرے تھے، اور کچھ پیلسٹائن کے پرزنر نکلے تھے وہ پہچانے بھی نہیں جا رہے تھے، ایک دو جو وہاں تھے کہ مطلب ان کا
दोनों का इतना डिफरेंस था। तो वॉर प्रिजनर्स का इस्लाम में बहुत है कि उनको सोसाइटी में लगाओ और उनके साथ अच्छा सलूक करो, किसी की ह्यूमन राइट की वायलेशन नहीं होती। पूरी हिस्ट्री आप पढ़ लें और वॉर्स की पढ़ लें, हमेशा पर इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें, दूसरी हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता चलेगा कि वॉर प्रिजनर्स के साथ आम जंगों में क्या होता था और मुसलमानों की जंगों में क्या हुआ। और बस वसल्लम ने वॉर प्रिजनर्स को ये भी किया था कि अगर कोई 10-10 लोगों को पढ़ा दें, तो फिर भी वो उनको रिलीज़ कर देते थे ना, तो उनके बारे में कि उनसे शादी की जा सकती है। बहरहाल ये भी कहा गया है कि हसारे निकाह में लेकर इनको महफूज़ करो, ना कि आज़ाद शहवतरानी करने लगो। ये आज़ाद शहवतरानी जो है या अफ़ेयर्स जो हैं, ये चलाने अलाउड नहीं है किसी भी तरीके से। फिर जो अज़वाजी ज़िंदगी का लिफ़्त तुम उनसे उठाओगे, तो अगर जो कर रहे हो, तो फिर उनको महर भी अदा करो। ये नहीं कि महर तुम उनके अदा नहीं करो, ठीक है? इसके बाद आया 25 आई कि और जो शख्स तुम में से इतनी यानी कुदरत ना रखता हो कि ख़ानदानी मुसलमान औरत से निकाह करे, तो इसे चाहिए कि तुम्हारी उन लोंडियों में से जिनके साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्ज़े में हों और मोमना हों। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। तुम सब एक ही ग्रोह के लोग हो, लिहाज़ा उनके सरपरस्तों की इजाज़त से उनके साथ निकाह कर लो और मारूफ़ तरीके से उनका महर अदा कर दो, ताकि वो हिसारे नकाह में महफूज़ होकर रहें, आज़ाद शहवतरानी ना करती फिरें और ना चोरी छुपे आशनाइयाँ करती रहें। ये देखें, ये फिर मना है, ना आज़ाद शहवतरानी, ना चोरी छुपे आशनाइयाँ। फिर जब वो हसारे निकाह में महफूज हो जाएँ और इसके बाद किसी बदचलनी के मुर्तकिब हों, तो इस पर इनकी सज़ा की बनिस्बत आधी सज़ा है कि अब निकाह के बाद अगर किसी ने बदचलनी की है, तो फिर सज़ा भी लौंडी की आधी होगी, ठीक है? जो ख़ानदानी औरत के लिए मुकर्रर है, ख़ानदानी औरत से फिर सज़ा भी आधी होगी उसकी। ये सहूलत तुम में से उन लोगों के लिए पैदा की गई है, जिनको शादी ना करने से बंदे तक़वा के टूट जाने का अंदेशा हो। लेकिन अगर तुम सब्र करो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो क्योंकि मर्द जो होते हैं वो कवाम होते हैं, प्रोटेक्टर्स होते हैं, तो इसलिए उन्होंने जिसके साथ भी वो शादी करेंगे तो उनको वही चीज़ करनी है फॉलो। 26 अल्लाह चाहता है तुम पर उन तरीकों को वाज़ा करे और उन्हीं तरीकों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुज़रे हुए सालिहा करते थे, और वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मतवज्जा होने का इरादा रखता है और वो अलीम भी है और दाना भी। हाँ, अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ तवज्जा करना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटकर दूर निकल जाओ। अब ये ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करना कि अल्लाह की तो रहमत आती है हमारे पास, लेकिन हम क्या करते हैं? अल्लाह तो चाहता है कि हम पे तवज्जा करे अपनी रहमत से, लेकिन हम क्या करते हैं? हम ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने लग जाते हैं, और जब हम ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हैं, तो फिर क्या होता है? राह से हटकर दूर निकल जाते हैं। तो खुद ही हम ये करते हैं। तो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी नहीं करनी हमने और अल्लाह सुब्हानह तआला की पैरवी करनी है। 28 अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है, क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। कैसे इंसान कमज़ोर पैदा किया है? देखें, एक तो पैदाइशी तौर पे कमज़ोर है, फिर उसका नफ्स कमज़ोर है, फिर ये भी एक हदीस में आता है कि तुम लोग औरतों के मामले में बड़े कमज़ोर हो, इतने कमज़ोर हो कि बेवकूफ़ी की हद तक कमज़ोर। तो इसलिए अल्लाह ताला ने पाबंदियों को हल्का किया है कि आदमी जो होता है ना, वो औरतों के मामले में बड़ा कमज़ोर होता है, नफ्स का भी कमज़ोर है, ठीक है? और इसलिए अल्लाह ताला ने कहा पाबंदियाँ लाइट कर दी जाए, जैसे पीछे पूरे अहकामात आए ना कि क्या-क्या आप किन-किन के साथ जायज़ रिश्ते और कैसे-कैसे कर सकते हैं। तो ये नेचुरली अल्लाह सुब्हानह तआला ने आदमियों की इंक्लिनेशन औरतों के लिए बनाई है, और ऐसी बनाई है कि आदमियों को बस मतलब समझ नहीं आता, या वो कुछ भी औरतें उनसे करवा सकती हैं। इतनी इंक्लिनेशन औरतों की होती है आदमियों के ऊपर। तो अल्लाह सुब्हानह तआला ने एक होल्ड दिया है। बिल्कुल आप अपने घरों में भी ये देखें ना, शादियाँ जब होकर आती हैं, शुरू में आप आहिस्ता-आहिस्ता अपने मियाँ को जो है ना, आप जी करना, जी हज़ूरी करना शुरू करते हैं। और जी हज़ूरी करते-करते आप पता ही नहीं लगता, ऐसा वक़्त आ जाता है कि घर में होता वही है जो आप कह रहे होते हैं। क्योंकि आपके फिर वो पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर असल में बात आप ही की चल रही होती है। शुरू में आप येस करते हैं क्योंकि वो आपको उनको अच्छा नहीं लगता अगर आप नो करें, तो आप येस करते हैं, लेकिन इन द एंड पता चलता है वो इतने झुक जाते हैं कि फिर एंड में आप ही की बात मानते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानह तआला को पता था कि आदमी जो हैं वो औरतों की उससे झुकते हैं, और अगर कोई ख़वातीन वैसे उनको तरस भी ख़वातीन पे ज़्यादा आता है आदमियों को, तो बातों में भी उनकी ज़्यादा आते हैं। अच्छा जी। औरतें इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू आदमियों के।
اب ہے آیا 29۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ تو یہی پھر حرام کمائی ہوگی اگر ایک دوسرے کے مال جو ہے وہ باطل طریقے سے کھائیں یا لین دین میں آپس میں گپلا کریں۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا ہم ضرور اسے آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کا مال کھانا کس قدر گناہ ہے، یہ پھر حکم اس کے اوپر آ گیا۔ اور اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں؟ 7 گناہ کبیرہ کا ذکر صرف حدیث میں آتا ہے، لیکن صرف وہی نہیں، اس سے زیادہ بھی گناہ کبیرہ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈفرنٹ لسٹیں آئی ہیں گناہ کبیرہ کی۔ تو صحیح بخاری مسلم میں تو جیسے جب آئے آیا یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے گناہ ہیں، تو آپ نے فرمایا شرک کرنا، قتل کرنا، کرنا اور جس کا قتل حرام ہو اس کا قتل کرنا، ہاں کسی اور پھر جادو کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے کفار کے مقابلے میں پیٹھ دکھانا، اور بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا۔ اور پھر اسی طرح جیسے یہ آیا ہے کہ اس کو آگے چلتے ہیں تو حجۃ الوداع کے موقع پہ آگے پھر آپ سے دوبارہ آپ نے یہ ذکر کیا، تو پھر ایک شخص نے پوچھا تو پھر کون سے گناہ کبیرہ ہیں، تو پھر آپ نے یہ والے بتائے کہ شرک، قتل، میدان جنگ سے بھاگنا، مال یتیم کھانا، سود خوری کرنا، پاک دامنوں پہ تہمت لگانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بیت الحرام کی حرمت کو توڑنا جو زندگی اور موت میں تمہارا قبلہ ہے، اور سنو جو شخص مرتے دم تک ان بڑے گناہوں سے اجتناب کرے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتا رہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں سونے کے محلوں میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ٹھیک ہے، آگے بھی ہمیں اور بھی ملتے ہیں کہ جس میں کچھ نہ کچھ ایک آدھا آگے پیچھے چیز آتی ہے گناہ کبیرہ کا ذکر کر کے، لیکن یہ بھی کلیئرلی کہا گیا ہے کہ صرف یہ نہیں، اور بھی ڈفرینٹ جگہ پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گناہوں کا ذکر کیا ہے ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے، تو پھر چھوٹی موٹی جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گی، جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں، ایک جو اب عمرے سے دوسرے عمرہ کے بیچ میں، اور اس طرح ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کی چھوٹی موٹی غلطیاں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی معاف فرما دے، آمین ثم آمین، اور ہمیں برے گناہوں سے بچائے۔ آیا 32، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہو اس کی تمنا نہ کرو، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ اس طرح بات ہوئی تھی کہ جو تھی نا مسلمان صحابیات تھیں، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ دیکھیں ہم تو جو ہیں وہ، کیونکہ وہ ہر کوئی نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، جو صحابیات تھی نا، کیونکہ ہر کوئی وہاں پر آگے بڑھنا چاہتا تھا، سب کا فوکس یہ تھا کہ ہم لوگ آخرت میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا ہو، آخرت میں ہمیں جنت مل جائے، تو اس فوکس کی وجہ سے صحابیہ جو تھیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں کہ ہم تو جہاد نہیں کر سکتے، تو ہمیں ہمارے جو ہیں وہ کیسے اتنے ہمیں ثواب کیسے اتنے اکٹھے ہوں گے آدمیوں کو، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سے ثواب مل جاتے ہیں، تو پھر اس پہ یہ آئی کہ وہ چیز کی خواہش نہ کریں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مرد ہیں ان کو ان کی طرح بنایا ہے، ان کے اپنے ہارمونز ہیں، ان کی اپنی چیزیں ہیں، وہ ان کے ایگزام، ان کی نیچر، ان کے پورے سٹرکچر کے حساب سے ہوں گے، اور عورتوں کے لیے ان کے چیلنجز ہیں، ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ڈفرینٹ نیچر بنائی ہے، اور ان کے جو ایگزام ہے وہ اس کے حساب سے ہے۔ فزیکلی عورت اس سے اسٹرانگ نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاد اس پہ نہیں لگایا، دیکھیں نا کیا جو ہمیں جیسے ہم اسپورٹس میں بھی دیکھتے ہیں نا، آدمیوں اور عورتوں کے ڈفرینٹ مقابلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر ایک اکٹھے مقابلے کرنے شروع کر دیں گے تو کیسے ہوگا، تو پھر تو انصاف نہیں ہوا نا، عدل تو نہ ہوا۔ تو اور پھر اس چیز کو اگر ہم امپلیمنٹ کریں لائف میں دوسری چیزوں میں بھی، تو بھی پھر یہ صحیح آتی ہے کہ اگر اور کسی کے پاس کوئی نعمت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کی تمنا نہ کریں، مطلب یہ کہ ایسے ہے کہ اگر آپ کو بہت اچھی لگی تو آپ ماشاءاللہ کہہ کے اور آپ اللہ سے اس کو مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ اس زمرے میں یوز ہوا تھا کہ آدمی اور عورت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پاس نہ کریں، لیکن ان جنرل جو آپ کے پاس ہے اس پہ الحمدللہ کہنا بھی بہت ضروری ہے، اس میں خوش رہنا بھی بہت ضروری ہے، اس میں خوش رہیں اور اسی کے اندر سمجھیں کہ بس یہی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، جو میری ڈیوٹی ہے اسی کو میں نے کرنی ہے۔ لیکن نا کوسچن پیپر ہوتا ہے نا ایگزام کا، اب ہمارا عورتوں کا کوسچن پیپر جو ہے نا وہ یہی ہوگا نا کہ ہم نے اپنے میاں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں ان کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے باہر سے جا کے پیسے کمائے تھے،
کیونکہ ہمارے پہ فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں ہے، تو ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ فائنینشلی تم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا گھر میں۔ اگر کوئی عورت گھر میں کام کر رہی ہے اپنی وجہ سے، کوئی جا کے کرنا چاہتے ہیں، ممانعت نہیں ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جائیں، لیکن ہم سے کوسچن نہیں ہوگا، وہ ہم آؤٹ آف کوسچن پیپر جو ہے اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو وہ ہم خود اپنے اس پہ کریں، لیکن ہمارا وہ کوسچن پیپر کا سوال نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے جہاد پہ جانا، جنگ لڑنا ہمارے سے مطلب ویسے ایز اے ہیلپر آپ جائیں، ہیلپ کر دیں، احسان کی بات کریں، وہ اور کریں، لیکن اس طرح جو چیز ہم پہ نہیں لگائی، جیسے مسجد میں نماز پڑھنا آدمیوں کے لیے زیادہ ہے کہ وہ جائیں، عورتیں جائیں گی، جا سکتی ہیں، ان کو اجازت ہے، ان کو وہ چلی جائیں، ان کا دل ہے تو ضرور پڑھیں، وہاں جہاں ان کو دل لگتا ہے، لیکن کوسچن ایسا نہیں ہوگا، کوسچن کہ تم نے مسجد میں جا کے کیوں نہیں پڑھی، آدمیوں سے ہوگا کوسچن، ٹھیک ہے؟ تو ڈفرنٹ ڈفرنٹ کوسچنز ہیں، تو اسی طرح ہم نے اس کے حساب سے ہمارا جو ہے وہ امتحان بھی ہوگا۔ اچھا جی، اب 33، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دی ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہدوں پہ ماں ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ تو یہ وہی پھر اس بات کا آ گیا کہ انہیریٹنس میں، کہ وہاں پرانے زمانے میں یہ ہوتے تھے کہ ایک قبائل ایک دوسرے کے انہیریٹنس میں حصے ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں میری میراث تمہاری اور تمہاری میراث میری، اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب یہ سارے ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ میں، تو جو انصار کے گھر تھے تو انہوں نے اتنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گھر شیئر کیے تھے کہ لگا کہ شاید ان کی جائیدادوں میں بھی حصہ ہے، لیکن پھر منع کر دیا کہ ان کی جائیداد میں ان کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو مہاجر تھے ان کا۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں، اس بنا پر اللہ نے انہیں ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ طاعتچار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، وہ آپ گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، اور پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا بالا تر ہے۔ اب یہ ساری بات جو اس پوری آیت میں ہم نے کل ڈسکس کر لی تھی میں نے بتایا تھا کہ مرد قوام ہیں، ان کا ایک سٹیپ اوپر ہے، وہ بادشاہ ہیں، ہم وزیر ہیں، ہم گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے، آدمی کو ایک سٹیپ اوپر دیا ہے کیونکہ یہ اس کو ایک رسپانسبلٹی ہم سے زیادہ دے دی ہے، اور رسپانسبلٹی کیا ہے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، عورت کے اوپر مال خرچ کرنے کا اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا کہا کہ جو صالح عورتیں ہوتی ہیں، طاعتچار ہوتی ہیں، وہ حفاظت و نگرانی کرتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کی میاں کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور پھر جن سے سرکشی کا اندیشہ ہو، جن کے بارے میں ایسی کوئی بات پتہ چلے، تو پھر ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے سٹیپ کیا لینا ہے کہ سمجھانا ہے۔ یہ ہمیں اب دیکھیں یہاں پر بھی بڑا اچھا آیا ہے کہ but the wise whom you fear arrogance first advise them, then if they persist forsake them in bed۔ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کو یہ نہیں کہنا کہ تم نکلو خوابگاہوں سے علیحدہ رہنے سے، تو انہیں یہ کہنا ہے کہ خود اٹھ کے جانا ہے، اور تھرڈ اور فائنلی، اور پہلے بات کریں کہ کیا مسئلہ ہے گھر میں، کیوں چیز نہیں ہو رہی، کیوں تم صحیح نہیں ہو رہی، یا یہ ایسے کیا بات ہوئی ہے، یا میری غیر موجودگی میں کوئی شخص کیوں آیا، تو ان سے کلیئرلی کوئی اگر غیر مرد آ رہا ہے تو اسے منع کر دیں کہ میرے ہسبینڈ گھر نہیں ہے، جب وہ آئیں گے تو آپ آئیے، یا آپ کو ان کا کوئی دوست آتا ہے کچھ آتا ہے تو اپنے ہسبینڈ سے بات کریں کہ دیکھیں آپ نہیں ہوتے، وہ پیچھے سے آ جاتے ہیں، آپ ان کو منع کریں کہ آپ گھر نہیں ہوتے، وہ کیوں صبح اس ٹائم پہ آ جاتے ہیں، یا کچھ ایسی بات کہ پہلے دونوں آپس میں بات کر لیں، اور پھر بھی اگر نہ ہو تو پھر جو ہے وہ بستر الگ کرنا ہے، اور وہ بھی آدمی نے بستر چھوڑ کے جانا ہے، اور فائنلی اگر دیکھیں کہ وہ عورت نہیں مان رہی ہے تو اس میں پھر اسٹرائک دیم لائٹلی، اور اسٹرائک دیم لائٹلی میں بھی کیا چیز آتی ہے فٹ میں کہ یہ this is the final disciplinary measure in more psychological than physical. It may be resorted to only after failure of the first two measures and when it is expected to amend the situation and prevent family breakup. Otherwise, it is not acceptable. The Prophet ﷺ, who never struck a woman or a servant, additionally stipulated that it must not be severe or damaging and that the face should be avoided. کہ منہ پہ مارنے کی اجازت ویسے بھی نہیں، اور بہت ہلکا سا، جس کی مثال ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ مسواک کا ٹکڑا یا کچھ گھاس کا بھی کہتے ہیں کہ اتنا لائٹ ہو۔ اچھا یہ کل بھی ایکسپلین کیا تھا، آج ہم نے اور کر دیا۔ 35، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو، تم ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، اور وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا، اللہ سب جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اب جیسے آج کل کہتے ہیں نا میرج کاؤنسلنگ کرو، تو بیسیکلی اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نان بائسڈ ہو جائے نا، تو ایک ان کی طرف سے آ جائے، آپ بنا لیں کہ مرد کی فیملی میں سے ایک آ جائے اور ایک عورت کی فیملی میں سے آ جائے، پھر ان کی باہم مشورہ ہو جائے اور ایک دوسرے کی بات سنیں تاکہ ان کی آپس میں کوئی صلح کی جو ہے وہ صورت نکل سکے۔
اچھا جی 36 میں آیا اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ کرو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ اچھا جی اب یہ ہمارے سارے سوشل جو تھے نا وہ آ گئے ہیں کہ ہم نے سوشلی حقوق اللہ اور حقوق العباد سارے سوشل احکامات آ گئے، تو اس میں کیا کیا آ گئے؟ پہلے سب سے پہلے اللہ کی بندگی کرو۔ بندگی میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اللہ کا ذکر بھی ہم نے بہت کرنا ہے۔ بندگی میں اللہ کا کہنا مانا تو ہوتا ہے لیکن دن رات اللہ کے حساب سے زندگی گزارنا، ایک تو احکامات کو تو ماننا ہی مانا، اللہ کا ذکر بھی اس میں شامل ہے کہ اللہ کو یاد کریں زیادہ سے زیادہ، جب ہم فری ٹائم ہو تو بھی یاد کریں، کھانا پکائیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کچھ ہیں، ضرور تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کرنا بہت اچھی بات ہے، استغفار مانگتے رہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ماں باپ کے ساتھ سافٹ اسپوکن رہیں، وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے بہت تحمل کے ساتھ پیش آنا ہے، پھر قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور پھر پڑوسی رشتہ دار سے، پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے یا دونوں کو بھی کے ساتھ اچھا سلوک، اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اجنبی ہمسائے سے، ایسا ہمسائے جسے ہم جانتے نہیں ہیں، جیسے ہمارے تو ارد گرد نیبرز میں کئی دفعہ نان مسلمز بھی ہوتے ہیں اور کبھی گورے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھیں نا وہ اجنبی ہمسائے، ان سے بھی حسن سلوک کرنا ہے کہ ان کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، اور پہلو کے ساتھی کتنے اچھے ہیں، کیا ہوتا ہے پہلو کا ساتھی؟ پہلو کا ساتھی وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم سفر پہ گئے تو ہمارے ساتھ کوئی پلین میں بیٹھ گیا، جیسے ہم گروسری کرنے گئے تو ہم نے دیکھا کوئی بوڑھی عورت آگے ہے تو ہم نے پیچھے ہیں ہمارے، تو ہم نے انہیں کہہ دیا یو پلیز گو اہیڈ، آپ پہلے لے لیں، آپ پاس چیزیں کم ہیں، اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیا۔ کسی کے پاس سامان زیادہ ہے تو کہہ دیا ڈو یو وانٹ می ٹو ہیلپ یو، اور اٹھا دیا۔ کوئی دیکھنے چل رہا ہے تو دروازہ کھول دیا، پلیز گو اہیڈ، ان کو جانے دیا، یہ نہیں کہ خود گزر گئے اور دیکھا ہی نہیں پیچھے کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اور جیسے آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، آپ پانی لینے گئے ہیں تو ان سے پوچھیں ڈو یو نیڈ اینی تھنگ، آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو گریب سم واٹر، تو ایسے کر کے تو پہلو کے ساتھی کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے خیال رکھنا ہے، اور پھر مسافر سے، مسافر جو سفر پہ ہوتے ہیں وہ اگر آئیں تو ان کو تو ان کے اوپر کھانا کھلانے کا، ان کے لیے ارینجمنٹس کرنے کا، ان کو تکلیف ہے کچھ دینے کا بھی بہت اچھا ہے۔ پھر ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، جو غلام ہیں ان کے ساتھ بھی، جو ہمارے آپ تو لونڈیاں ہوتی نہیں آج کل اور غلام بھی نہیں ہوتے، ہاں سرونٹس ہوتے ہیں، تو گھر میں جو سرونٹس آئیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھیں، ان کے ساتھ ان کا خیال رکھیں، اور یقین جانو اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں۔ اب یہ پھر آ گیا لا یحبو، کس کو پسند نہیں کرتا؟ جو اپنے پندار میں مغرور، اپنی کیا ہوتا ہے، who is self deluding and boastful، کیا مطلب ہو گیا اس بات کا؟ اپنے آپ ہی کو آپ زیادہ سمجھ رہے ہیں، دوسرا چاہے آپ کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن آپ اپنے آپ میں اپنے آپ کو بڑی شے سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ میں آپ کو ایک ڈیلوژن ہے کہ آپ بہت بڑی کوئی چیز ہیں، ٹھیک ہے؟ بوسٹفل تو کافی لوگ ہوتے ہیں، یعنی آپ اپنے اندر ہی بیسیکلی جو آپ نے دیکھا نا سپیریورٹی کمپلیکس کہتے ہیں، اٹس بیسیکلی ورسٹ فارم آف انفیریورٹی کمپلیکس، کہ اصل میں، اور یا اس کو نارسسزم بھی کہتے ہیں، آپ اپنے اگینسٹ کوئی چیز برداشت ہی نہیں کر سکتے، آپ کوئی آپ کو بتا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں آپ ہی سب سے صحیح ہیں اور آپ دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں، تو استغفر اللہ، ہم میں سے انکلوڈنگ می، اگر ہم میں سے کسی سے غلطی ہو گئی یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، تو ایسے کبھی انسان جو ہے وہ غلطی کر جاتا ہے، تو کہ جب آپ ایسے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو پھر کوئی آپ کو کوئی بات سمجھاتا ہے تو اس کی بات نہیں سنتے، کیونکہ پھر آپ اپنے میں ہوتے ہیں، اور وہ نہیں دوسرے کی نصیحت اور دوسرے کی بات نہیں سنتا، آپ اپنے آپ کو اتنا بہتر سمجھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں وہ دوسرے سے اتنا بہتر ہے کہ آپ جو ہے دوسرے کی بات سننے کو مطلب تیار بھی نہیں ہوتے، آپ اپنے اندر سیلف میں بہت ہوتے ہیں کہ جو وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ از کریکٹ، تو یہ لوگ بالکل اوپن اپ نہیں ہوتے کسی کی نصیحت کو اور بات کو سننے کے لیے، اور ہم اس کی ہسٹری میں مثال فرعون کی ہے، نمرود کی ہے، ہمارے پاس قارون کی ہے، تو یہ سب وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ہیں جن کو اللہ کا پیغام دیا گیا لیکن انہوں نے سنا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو وہ ہے، بعد میں ابو جہل کی مثال ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس لیے ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات بتا رہا ہے تو یہ نہیں سمجھیں کہ میں صحیح ہوں، ایک آپ اس کو جسٹ لسن اینڈ گیو اٹ اے تھاٹ، ہاں ہو سکتا ہے کہ میں نے غلط کہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے کہ کوئی بھی فوراً ہم جواب پہ جوابی جو حدیث اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن، دے ڈونٹ وانٹ ٹو چینج، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاہل ان کو کہا ہے، اور کہا جاہلوں سے بحث مت کرو، باقاعدہ کہا ہے کہ اس وقت پھر جو ہے خاموشی کر دی جائے،
ان سے بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. آیا 37. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں. اب یہ دوسرے لوگ کیا اللہ کو کیا پسند نہیں ہے؟ جو کنجوسی کرتے ہیں. یہ ہم نے بخل کا پہلے بھی پڑھ لیا، اب پھر. اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت دیتے ہیں، نہ صرف خود کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ خرچ کرنے کی. اور جو کچھ اللہ اپنے فضل سے انہیں دیتا ہے اسے چھپاتے ہیں. یہ چھپانا بھی یعنی کہ کسی کو بتائیں نہ صحیح. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اتنے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، مطلب ایسے ہی وہ پھرے تھے، تو دوسرے صحابی تو انہوں نے کچھ پیسے ان کو دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں چاہیے. تو کسی نے بتایا یہ تو اتنے امیر ہیں، ان کے پاس تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو پھر انہوں نے ان کو بلا کے کہا کہ پھر تم نے کپڑے ایسے کیوں پہنے، تم اس طرح کیوں پھرتے ہو، دوسرے کو لگے کہ یو نیڈ سم ہیلپ، رائٹ. اور پھر یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کو استعمال کرو. کیونکہ میں اگر بالکل ہی کوئی نعمت نہیں استعمال کروں گی، یا آپ یا ہم میں سے بالکل ایسے حال میں رہیں گے، تو پھر کوئی کیا ہوتا ہے دوسرا بھی آپ سے ہیلپ نہیں مانگتا. اور جو ہے نا وہ کیونکہ وہ سمجھتا ہے ان کی تو خود حالات ایسے نہیں ہیں، تو ان سے کیا کوئی ہیلپ مانگے. ٹھیک ہے، ہمارا تو جو دین ہے نا اس کی دو ہی چیزیں ہیں اور جو ہم نے ہاتھ میں پکڑنی ہے. پہلی چیز حیا، دوسری چیز عدل. تو جب ہمیں عدل کرنا آ جاتا ہے نا اپنی ہر چیز میں، اسلام میں بھی ہر چیز عدل کے اوپر ہے. ہمارا تو ہے ہی یہی موٹو ہی یہی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے اپنا تقوی کا مطلب واتقوا اللہ کہا کہ مجھ سے ڈرو، ویسے اپنے رحم کے بارے میں بھی بتایا کہ بیلنس آؤٹ کرنا ہے. اسی طرح اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ آپ نے اتنی فخر نہیں کرنا، مغرور نہیں ہو جانا. فخر اور مغرور پیسے سے بھی تو آ جاتا ہے نا، انسان مغرور ہو جاتا ہے. اور اسی طرح کہا ہے خرچ کرو، اور بہت خرچ کرنے کرا. اور پھر یہ کہا کنجوسی. اور کنجوسی یعنی کہ بہت زیادہ خرچ اور بہت زیادہ کنجوسی دونوں غلط چیزیں. کسی بھی چیز کی ایکسٹریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کنجوسی کی ایکسٹریم نہیں پسند، اسراف نہیں پسند. ایک ہوگی کنجوسی، ایک ہو گیا اسراف. کیا پسند ہے؟ بیلنس. کہ نہ آپ نے بہت کنجوس ہونا ہے، نہ آپ نے بہت اسراف کرنا ہے. بیلنس کرنا ہے. بیلنس رکھیں اپنے اندر، اپنے پیسوں میں بیلنس رکھیں، ابھی چیزوں میں بیلنس ہو، ہر چیز میں آپ نے بس بیلنس آؤٹ ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب جیسے اب آپ کو کوئی چیز پسند ہے، آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ لے لیں. فرض کریں آج کل پرسوں کا بڑا شوق ہے، مطلب رواج ہے. تو اب آپ پرس اس لیے نہیں خریدیں گے کہ یار میری دوست نے خریدا ہوا ہے اور اس نے خریدا اور میں خرید کے لے کے جاؤں، یا مجھے بڑی شرم آتی ہے یار سب نے اتنے مہنگے مہنگے پرس لیے ہیں، میں بھی پہنوں گی، میری شان ہوگی اس پرس لینے میں. اب یہ اس طرح پرس لینا کوئی عقل مندی نہیں ہے. اگر کوئی چیز آپ کو پسند ہے، اب وہ مجھے خود سے بہت پسند ہے پرسنلی، میں لینا چاہتی ہوں پرسنلی، مجھے پہن کے خوشی ہوگی، مجھے پکڑ کے خوشی ہوگی، جسٹ ٹو گیو یور سیلف ہیپینس اینڈ یو کین افورڈ اٹ، تو آپ لے لیں، منع نہیں ہے. لیکن بوسٹ کرنے کے لیے نہیں، دوسروں کے ساتھ اپنا کو سوشل سٹیٹس بنانے کے لیے. سوشل سٹیٹس آپ کا بنے گا اللہ کے آگے، آپ کو سوشل سٹیٹس چاہیے، اور اس سٹیٹس کے لیے ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے. لوگ آپ کو اس بات سے پہچانیں کہ وہ ان کے بڑا اچھا ملتی ہیں، بڑے حسن سلوک سے ملتی ہیں، بڑی اچھی ہیں، اس سے پہچانتی ہیں. آپ کی تعریف یہی ہے کوئی آپ کے حسن سلوک کی تعریف کرے کہ وہ بہت اچھی ہیں، اخلاق کی بہت اچھی ہیں. ٹھیک ہے. آئی ایم ہوپ آئی ایم کلیئر. اچھا جی 38. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہے. اب یہ پھر دیکھ لیں اللہ کو کیا ناپسند ہے. جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ جو بات میں نے ابھی کر دی، چلیں وہی آگے آ گئی. اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہو اس سے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. تو اب جب شیطان کس کا رفیق ہوتا ہے، کس کا رفیق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے اوپر، پہلے کیا لکھا. اب آپ نے اس کو دونوں کو ذرا میچ کر کے دیکھیں. اس آیا میں پہلے اللہ نے کہا مجھے وہ ناپسند ہے جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور پھر در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں کہا ہے وہ چیزوں پر تو ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بتائی ہیں چیزیں ان پہ رکھو، اور پھر نہ روز آخر پر اور نہ روز آخر پر. تو اصل میں ان کا کیا رفیق ہو گیا؟ شیطان. اب یہ ہم تو یہ نہیں ہے الحمدللہ کہ ہم تو روز آخر کو مانتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن شیطان جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو اپنی رفاقت میں لاتا ہے. جیسے اس نے آہستہ آہستہ بہکایا تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ کہ یہ تم کھا لو، یہ تم کھا لو. سلولی اینڈ اسٹیڈلی پوائزن کرتا ہے، سلولی اینڈ اسٹیڈلی. تو یہ رفاقت بڑی بری رفاقت ہے، کیونکہ جب ہم ضرورت زدہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اصل میں اچھی گاڑی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کب جب آپ لیں گے کہ حفاظت ہوگی، کہ میں نے اچھی گاڑی لی کہ اچھی حفاظت ہے، مجھے خود مزہ آتا ہے، کسی کو شوق ہے لے لی. لیکن ہم نے اچھی گاڑی لے لی کہ جب تک ہماری گاڑی اچھی نہیں ہوگی لوگ ہمارا سوشل سٹیٹس نہیں سمجھیں گے، لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ لو جی یہ تو بڑے غریب غربے ہیں. ہم اس کو بھی تو سمجھتے ہیں نا. تو یہ چیز منع کی گئی. اچھی گاڑی لیں، حفاظت کے لیے لیں، وائی ناٹ، لیکن ہماری نیت ہر چیز میں درست ہونی چاہیے.
رائٹ. اور یہ جو سے زیادہ ہم واقعی دعوتوں پہ خرچ کرتے ہیں، کریں آپ دعوتوں پہ خرچ کریں، اگر آپ نے خرچ کرنا ہے، اتنا کھلانا ہے، آپ پھر اتنا غریبوں میں بھی دیں، اور نہیں تو پھر اس دعوت کو کم از کم اللہ کے لیے استعمال کر لیں. تو اس دعوت میں اللہ کا نام لے لیں، اس دعوت میں اچھی کوئی اللہ کی بات کر لیں، کسی کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی اس دعوت میں کریں، تاکہ آپ کا وہ لگا اللہ کے رستے میں تو کام آئے. کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے، ہمارے اپنے ہی پیسے ویسٹ ہوتے جائیں گے نا، کچھ اس میں سے خیر نہیں نکلے گی. بہت بہت بیلنس کی اس میں ہمیں ضرورت ہے. اچھا جی، اب 39 آ گیا. آخر ان لوگوں پہ کیا آفت آ جاتی ہے کہ اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپانا رہ جاتا. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حیران ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ جو اہل کتاب ہیں، جوز، کرسچن، نان مسلمز، یہ سب بھی تو اللہ کی راہ مطلب ہیومینٹیرین کازز پہ بہت خرچ کرتے ہیں نا. ہیومینیٹیرین کاز پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں تو نہیں خرچ کرتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس میں کیا آفت ہے؟ اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آتے تو پھر جو خرچ کرتے اللہ کے لیے خرچ کرتے تو ان کی نیکی کو تو نہیں چھپتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حیران ہونے کہ یا غور نہیں کرتے کہ جو کچھ ان کو دیا ہے اللہ نے دیا ہے. کیا یہ قدرت پہ غور کرتے ہیں تو پھر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اور کیا یہ دیکھتے نہیں کہ روز انسان بڑھتا ہے تو پھر کیا اس سے کیوں نہیں یہ سمجھتے؟ تو یہ ایک طریقہ ہے پرووک کرنے کا، آسکنگ کوسچن، what are you doing؟ جیسے ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں نا، یار تم کیا کر رہی ہو، عقل نہیں کر رہی، کیا ہو گیا، دماغ کا ہے تمہارا؟ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ڈفرنٹ سٹائل سے ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے کہ جسٹ لک اراؤنڈ. اچھا جی 40. اللہ کسی پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے، پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیکی کو ڈبل کر دیتا ہے اور بڑا اجر بھی دیتا ہے جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق چلے. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت دیں گے. تو یہ وہی والی شفاعت والی بات آ گئی نا. اور اس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن ان کا کیا ہوگا کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں گے اور ہر امت میں سے ایک کوئی گواہ آئے گا جو بتائے گا کہ جو تھا یہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام آیا تھا اور پھر ہم نے نہیں مطلب اور ہم جانتے تھے لیکن پھر ہوا یا نہیں ہوا. یہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ. تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کیا پڑھ کر سناؤں، آپ پر تو پورا ہی اترا ہے. فرمایا ہاں لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے سنوں. بس آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت کے اوپر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کر دو. اور آپ نے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ تھا نا کہ آپ شفاعت کریں گے. تو اس طرح آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ اس دن کیا ہوگا. بہرحال 42 میں اس وقت جب وہ سب لوگ جنہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور ان کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں ہم سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. اب جس نے رسول کی نافرمانی کی، اب اطیع اللہ اطیع رسول، اطیع اللہ اور اطیع رسول. آج کا کیا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے. جمعے کے دن کی میں اطیع اللہ اور اطیع الرسول ہم کریں. جمعے کے دن میں کیا کیا سنتیں ہیں جو ہم فالو کرتے ہیں؟ 6 یا 7 سنتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے. جمعے کے دن اٹھنا ہے، ہم نے نہانا، ناخن کاٹنا، سرما لگانا، خوشبو لگانا، اور اس کے بعد پھر جمعے کا خطبہ سنا. آدمیوں کے لیے، عورتیں بھی جا سکتی ہیں، اور سورہ کہف پڑھنا اور درود شریف پڑھنا. تو یہ ساری سنتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہم سب نے سورہ کہف اگر پوری نہیں پڑھ سکتے تو پہلی 10 اور آخری 10 بھی پڑھ سکتے ہیں. پوری پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. تو اطیع اللہ اور اطیع الرسول ہم نے کرنا ہے، اس سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اپنی ہم نے کوئی ایک جو ہے نا وہ نہیں بنا لینی 1.5 اینٹ کی مسجد کے اپنے حساب سے کچھ اپنا ہی جو ہے وہ چیزیں کرتے رہیں. ہر عبادت ہم نے وہ کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی. کہ سورہ جمعہ کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ مطلب یہ ایک آتی ہے آیت آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسے ہیں اہل کتاب ایسے ہیں کہ جیسے مثال دی کہ ایک گدھا ہو اور اس کے اوپر کتابیں لدی ہوں. یعنی کہ اور پھر کہا کہ یہ بہت بری مثال ہے. مطلب اگر آپ نے جو اللہ نے کتاب دی ہے اور اس کو بس آپ نے اپنے اوپر رکھ لیا، آپ پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے اور نہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، نہ اس کو اپنے اندر انکلکیٹ کر رہے ہیں، تو مثال ایسے ہی ہو گئی کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لا دی اور وہ چلتا جا رہا ہے. تو ہم نے ہر وہ چیز کرنی ہے. اور عبادت میں بہت ضروری ہے کہ ہر وہ عبادت کریں ہم صرف جو اطیع اللہ اور اطیع رسول، اللہ اور رسول کے مطابق جو رسول پاک نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا جی 43 آ گیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کر رہے ہو، اور اس طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم سے کوئی شخص رفع حاجت کے لیے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پہ مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو بس پھر اس میں ہمیں بتا دیا تیمم کا طریقہ کہ وہ مٹی سے صاف مٹی سے ہو جاتی ہے، ہاتھ لگا کے اپنے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لگا کے مٹی کو اپنے ہاتھوں پہ اور چہرے پہ لگا لینا ہے، یہی ہے چہروں اور ہاتھوں پہ مسح کر لو، انہی کا ذکر ہے۔ کچھ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ اور چہرے کے بعد آپ بازو تک کر سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے چہروں اور ہاتھوں اور ہاتھ کا ہی ذکر ہے۔ اچھا جی، ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے کتاب کے ان کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو، کہ انہیں کچھ تو کتاب کا علم ہے، ان کو تھوڑی سی پتہ ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ علم جو ہے وہ خود بھی نہیں عمل کرتے اور اس کو چینج کر کے تمہیں بھی راہ راست سے جو ہے وہ بھٹکاتے ہیں۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے، وکفی اللہ وکفا باللہ نصیرا۔ 46 جو لوگ یہودی بن گئے ان میں سے میں کچھ لوگ وہ ہیں جو الفاظ کو ان کے محض سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کرتے ہیں، سمینا و اسینا اور اسما غیر مسما اور آئینہ، حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اطانا اور اسمنا و انذرنا تو یہی ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کے باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ وہ ایسے سمینا و سینا کہتے تھے نا، ہم نے سنا اور اب ہم ایمان نہیں لائیں گے، وی ہیئر اینڈ ڈس اوبے کہتے تھے، اور پھر اس کے بعد کہتے تھے ہیئر بٹ ناٹ ہرڈ، ٹھیک ہے، اور کہتے تھے رائنا، تو ٹوسٹ دے یوز ٹو ٹوسٹ دیئر ٹنگس اینڈ ڈیفیمنگ دا ریلیجن، ایسے کرتے تھے۔ تو اصل میں اگر وہ کہتے ہیں وی ہیئر اینڈ اوبے اینڈ ویٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اے لوگوں جو اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تم پہلے سے تمہارے پاس موجود تھی، اس پہ ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کے پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ کیا تھا۔ یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ سبت والوں کا قصہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اور اس میں وہی تھا کہ 3 گروہ بن گئے تھے نا، تو ان میں سے 2 گروہ ایک وہ جو نیوٹرل تھا اور ایک وہ جو گناہ کرتے تھے، ان دونوں کے چہرے بگڑ گئے تھے، بندر بن گئے تھے، اور صرف وہ جو غلط کام سے منع کرتا تھا وہ بچ گیا تھا۔ تو ہم نے کہا تھا، ہم نے نیوٹرالٹی سیکھا تھا ہم نے کہ ہم نے نیوٹرالٹی نہیں کرنی، ہم نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے اور غلط کا ساتھ نہیں دینا۔ ہم نے یہ نہیں کہنا مجھے کیا، میں تو نہیں کر رہی، آئی ڈونٹ نو، آئی تھنک بوتھ آر رائٹ، اور چلو جو بھی وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ہم تو نہیں کر رہے، تو اس کا بھی گناہ ہے، تو یہ ہم نے نہیں کرنا۔ 48 اللہ بس شرک کو ہی معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا۔ اللہ کے ساتھ جس کسی نے شرک ٹھہرایا اس نے اسے بہت بڑی جھوٹ تصویف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں اور شرک بھی معاف ہو جاتا ہے جب تک آپ کی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ شرک کیا تو معاف نہیں ہوگا، جب تک اس کی معافی ہم نہ مانگ لیں۔ اگر ہم مر گئے، ہمارے مرنے کے بعد اگر ہم شرک کی حالت میں مر گئے یا ہم نے شرک کیا ہو اور معافی نہ مانگی ہو، پھر وہ شرک معاف نہیں ہوتا، لیکن جب تک ہماری زندگی ہے اور اگر ہم سے کوئی شرک ہوا یا غلطی ہوئی تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ بالکل بات وہ صحیح ہے کہ حقوق العباد جو ہیں وہ انہی لوگوں سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اس میں ایک قتل آ گیا، ماں باپ کا ساتھ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی حق تلفی کی ذکر کر رہی ہیں، وہ سب حقوق العباد ہے۔ تو حقوق العباد میں اسی انسان سے معافی مانگنی ہوتی ہے جس کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے۔ چلیں یہ بات بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پہ ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جاتا، یعنی کہ بہت کلیم کرتے ہیں کہ ہم بڑے پیور ہیں لیکن اصل میں ایسے نہیں ہوتے۔ تو اس کا یہ بھی ہمیں کچھ تھوڑا سا آتا ہے کہ تعریف نہیں بہت زیادہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، منہ کے اوپر تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس میں اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں مجھے تو آپ میرے خیال سے تو آپ بہت خوبصورت ہیں، ورنہ تو اب آگے یہ کہہ نہیں سکتے کہ
بہتر تو اللہ جانتا ہے، ویسے کہنا چاہیے کہ جی میرے حساب سے تو آپ بہت خوبصورت ہیں، ورنہ تو واللہ عالم، بہتر تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو لیکن میری اوپینین کے مطابق آپ بہت خوبصورت ہیں، جو تو کہتے ہیں نا آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت پیارے، ہم اکثر ہی ایسے کہہ دیتے ہیں، میں بھی کہہ دیتی ہوں، مجھے بھی کریکشن کرنی ہے، میں نے بھی یہ چیز سیکھنی ہے، پھر کئی دفعہ کہتی ہوں، کئی دفعہ یاد آتا ہے، پھر بھول جاتی ہوں کہ اللہ کے حساب سے ہم نے کر کے کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے۔ اچھا جی 50، دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر کبھی جھوٹ افطرا گڑھنے سے نہیں چوکتے اور نصریحاً گناہ گار ہونے کے لیے ایک ہی گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی صحیح راستے پر ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جبت جبت جو ہوتا ہے یہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بے فائدہ بے اثر چیزیں جو اسلام جیسے یہ جادو ٹونا ہو گیا، شگون، مہرتیں، نیومرولوجی، ایسٹرولوجی، یہ سپرسٹیشیس جس کو آپ کہتے ہیں، یا احوام، ٹھیک ہے، فال نکالنا پرندوں سے اور اس طرح کی چیزیں، یہ اس کو مانتے ہیں۔ اور طاغوت تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ شیطان یا نفس اور جو بھی چیزیں اللہ سے دور لے کے جائے ان میں، تو ان سب چیزوں سے منع کیا گیا کہ ایسے جو کتاب کا علم کا ہوتا ہے کچھ حصہ ہوتا ہے اور کچھ وہ ارد گرد سے لیتے ہیں اور یہ پھر کر کے تو اپنے پیچھے لوگوں کو لگاتے ہیں، تو یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور ایسے ہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پہ اللہ لعنت کر دے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، استغفر اللہ۔ تو اللہ ہم سے کبھی کو گناہ مطلب جب ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی دین کی تو کچھ نہ کچھ ایسے گناہ ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آج آپ سے ان تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں پلیز ان سب گناہوں کی معافی دے دیجیے گا، استغفر اللہ۔ ہم جب اسکول کالجز میں ہوتے ہیں تو ہاتھ کتنا دکھانے کا شوق ہوتا ہے نا، دیکھ لیں ہاتھ دیکھ لیں، اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ 53، کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر یا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ تو ہمیں جو ہے ملت ابراہیمی میں سے بننا ہے اور ہمیں جو ہے ہر وہ چیز کرنی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، تو اسی دین پر ہم نے رہنا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ڈرانے والی آیت ہے۔ 57، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا، پھر وہی میں نے بتایا تھا نا، میں ہمیشہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ آتا ہے کہ جس نے نہیں مانا اس کے لیے یہ، اور اب جس نے مان لیا اس کے لیے کیا، کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، صرف آیات ماننی نہیں ہے، ان کو نیک عمل بھی کرنے ہیں، صرف ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، پھر نیک عمل بھی کرنے ہیں، عمل ہم نے کرنا ہے، اپنے آپ کو ہم نے انشاءاللہ بہتر بنانا ہے، تو پھر ان کے لیے ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو پاکیزگہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ 58، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے۔ 59، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور یہی ایک طریقہ کار اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھا اللہ اور رسول کی اطاعت اور ان لوگوں کی اطاعت جو تم سے صاحب امر ہو، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی پوسٹ دے دی، ان کا بھی اب تم نے کہنا ماننا ہے، یعنی کہ جس ہم ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا قانون ہم نے ماننا ہے۔ اب ہم جب یہاں رہ رہے ہیں تو اب یہاں کے قانون جو اسلام سے ریلیجن سے نہیں ٹکرائیں گے وہ مانیں گے، پھر جب یہاں رہ رہے ہیں تو یہاں کے لاز امپلیمنٹیشن ان کی ماننی پڑے گی جو اینٹی انلیس جو آپ کے ریلیجن سے کانٹراڈکٹ نہ کرتے ہوں، تو اس میں آپ یہ کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تو پھر رسول کی اطاعت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ جیسے بدعات بہت ہم لوگ کر لیتے ہیں نا، تو کیا ہوتی ہے بدعت؟ انوویشن اور ڈیویشن کی جو بھی چیز ہم نے دیکھا انوویشن کر لی، جو ریلیجن میں خود سے کچھ چیزیں خود سے کر لی جو ہم نے دیکھا کہ سنہ میں نہیں ہے یا قرآن میں نہیں، ایڈ کر دینا یا اس کو چینج کر دینا، جو بھی چیزیں صلی اللہ علیہ وسلم یا انہوں نے کی ان کو آپ اپنی لائف میں لے کے آئیں، وہ بدعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیال رکھنا میرے بعد وہ عمل نہ کرنا جو میں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے؟
تو ایک دفعہ ایک صحابہ کرام تھے اس وسلم کے بعد، تو وہ مسجد میں فجر کی نماز کے بعد جو تھے وہ بیٹھ جاتے تھے، تو انہوں نے کہا چلو تھوڑی دیر یہیں پہ ہی ہم لوگ جو ہیں وہ پڑھ لیا کریں گے، تو آپس میں 3-4 گروپ بنا کے بیٹھ جاتے تھے اور تھوڑی دیر وہاں تسبیح کرتے رہتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ پھر کی آپس میں روٹیٹ بھی کرتے تھے، بات کرتے تھے۔ پھر ایک دن حضرت خلیفہ تھے حضرت عمر یا حضرت عثمان میں سے کوئی، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اور یہاں پر کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو فجر کی نماز کے بعد بس اللہ کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، تو وہ بڑے سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ بدعت ایجاد کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو بدعت تو نہیں، ہم تو بس اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم نے کبھی دیکھا نبی پاک کو یہاں پر بیٹھ کے ایسے کرتے ہوئے؟ تو جب تم نے نہیں دیکھا تو تم یہ کر رہے ہو تو اس سے بدعت ایجاد ہوگی۔ وہ ہوتا یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بڑا نیک کام کر رہے ہیں، لیکن وہ نیک کام جو ہوتا ہے جب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو اس سے پھر وہ ایک بدعہ آ جاتی ہے۔ اچھا، بدعت میں جیسے عید میلاد النبی ہو گئی، وفات کے بعد سپارے ہو گئے، اس طرح کی چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں، 15 شبان کی کو رات کو جاگنا، اور اس طرح مطلب شبان کا مہینہ بہت وہ ہے۔ رجب ابھی دیکھیں نا، رجب کا آخری دن تھا، اب شبان شروع ہوا ہے، ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم نے رجب میں قرآن شروع کر لیا۔ رجب میں عمرے کرنے کا، عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ شبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں کیا ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے شبان میں شروع میں کہ لگاتار رکھتے تھے، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہمیں حدیث میں کیا ملتا ہے کہ 15 شبان کے بعد آپ نے کہا روزے نہیں رکھو تاکہ تمہارے پاس رمضان کے روزوں کی طاقت رہے، تو ہم نے وہی کرنا ہے جو اس بات نے کیا۔ 15 شبان سے پہلے رکھیں، 15 شبان کے بعد نہیں رکھنے۔ وہ روزے رکھتے تھے، ہمیں چاہیے ہم بھی روزے رکھیں۔ وہ قرآن پڑھتے تھے، الحمدللہ ہم قرآن پڑھیں، ہم نے رجب میں بھی پڑھا، ہم نے شبان میں بھی پڑھا، ہماری پریپریشن ہو جائے گی رمضان میں۔ تو ہم نے اپنی زندگی ویسے کرنی ہے جیسے بتائی گئی ہو۔ چلیں جی اب آگے چلتے ہیں۔ 60 اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پہ جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیاطین انہیں بھٹکا کر آئے راہ سے بہت دور لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا نا تو یہ آپس میں لڑتے تھے یہودی، کوئی کہتے تھے کہ فیصلہ کرا دیتے ہیں نبی پاک سے، اور کوئی کہتے تھے کہ نہیں، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ فیصلہ جو ہے اگر ہم کرائیں کہ تو وہ فیصلہ اگر ان کو یہ ہوتا تھا نا کہ کسی جھگڑے کا فیصلہ جو ہے اگر ہم ادھر سے کرائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جس طرف انہیں فائدہ لگتا تھا نا اس کی طرف لے جائے، سمجھ آئے؟ جس طرف انہیں پتا لگتا تھا کہ یہ ادھر سے ہمیں کم ملے گا تو ادھر لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح 2 شخص تھے، انہوں نے کچھ اختلاف تھا، ایک یہودی تھا دوسرا انصاری تھا۔ تو یہودی کہتا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس جاتے ہیں، اور انصاری کہتا تھا کعب بن اشرف کے پاس لے چلو، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جہاں فائدہ ہونا وہاں پر چلے جائیں، اپنے اس پہ دیکھتے تھے کہ جس کا ریلیجن اس کے حساب سے کم مطلب ان کے حق میں فیصلہ کر دے۔ جیسے ہم جاتے ہیں نا، میں نے بتایا فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں ہم، کہ کوئی ایسا ہمیں فتویٰ مل جائے جو ہمارے حساب سے سیٹ ہو، وہ ہم لے لیتے ہیں، ورنہ دوسرا نہیں لیتے۔ یہ اس کی بات ہے کہ جب اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ نکال کے آسانیاں دینا چاہتے ہیں۔ اچھا جی 61، اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ جو تمہاری طرف آنے سے کتراتے رہے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب کہ اپنے ہاتھوں کھلائی ہوئی مصیبت ان پر آن پڑی ہے، اور اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فراقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے، تو پھر وہ خود ہی اس بات سے مکرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ تو اب کیا کہا کہ ان کو ایسی نصیحت کرنی ہے جو ان کے دلوں میں اترے۔ 64 انہیں بتاؤ کہ ہم جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا تو جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان سے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو اب طریقہ کار کیا ہے کہ جس سے اب کچھ بھی ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے ہم نے کہ معافی مانگ لینی ہے اللہ تعالیٰ سے بھی، اور انہوں نے تو اس وقت تو صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان سے، اور اللہ تعالیٰ سے اب ہم نے معافی مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، جو غلطی ہوگی تو اس کے لیے اب ہم نے یہی کرنا ہے۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات پہ تم سے فیصلہ کرانے والے نہ مان جائیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو گے اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کرے بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ تو یہ کہا کہ مومن نہیں ہو سکتے اگر کوئی بھی اختلافات باہمی مشورے میں تم سے فیصلہ نہ کرائیں، کیونکہ وہ جاتے تھے نا جدھر فائدہ ہو ادھر چلے جائیں گے۔ تو اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو فیصلہ کر دیا وہ اسی کے اوپر ہم نے رہنا ہے، اور ہمارا یہ خیر ان کا ذکر ہے، لیکن ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم فتویٰ شاپنگ نہ کرتے رہیں، کہ جہاں پر دیکھیں کہ ہاں اس نے کچھ بات ایسی کی ہے ادھر جائیں، خود دیکھیں قرآن، علم حاصل کریں اور سربت سجود ہو۔ کچھ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے اپنے دین کے لیے، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں، کچھ نفس کی خواہشات چھوڑنی پڑ رہی ہیں، کچھ آپ کو
مشکل لگ رہی ہے کہ ہاں یہ ڈیفیکلٹی ہے، میں یہ کیسے کروں، کریں، وہی جہاد ہے آپ کا، وہی آپ کی محنت ہے، وہی آپ کو کام آئے گی، ٹھیک ہے؟ جب آپ بالکل اللہ کے دین پہ ہوں گے، تو وہ آپ جیسے دیکھیں نا پاکستان میں نے بتایا کہ وہاں پہ رشوت کا مسئلہ ہے، یہاں پہ سود کا مسئلہ ہے، تو جو کوئی اس کے لیے کرے گا ایفرٹ اپنی زندگی میں اس کو چھوڑنے کے لیے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیں گے، اس کو نظر وہ اس کے ہی کام آئے گی جو بھی آپ محنت اس میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ 66 اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب تھا۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ منافق ہیں، تو یہ ان سے کہتے بھی نا تو انہوں نے نکلنا کوئی نہیں تھا، تو ان کی یہ دوگلی چیزیں ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے اطاعت رسول، لیکن اطاعت رسول کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جب کہا ہے نا کہ مومن نہیں ہو سکتے، تو اس میں بھی اسی طرح حدیث آتی ہے 17 رسول کی اطاعت کی، پڑھ لیتے ہیں ہم، 1793 میں آئے گی یہ والی۔ اچھا جی، نہیں تو ایکسپلینیشن ہے، چلیں جی اب آگے چلتے ہیں پھر۔ 67 اور جب یہ ایسا کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے ہیں اور انہیں سیدھا رستہ دکھا دیتے ہیں۔ 69 اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ تو اب کیا ہے، جب ہم محنت کریں گے، اللہ کے حساب کے حکم کے مطابق چلیں گے، تو پھر ہمیں کیا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صدیقین، انبیاء، شہداء اور صالحین ایسے رفیق پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں میسر آئیں گے۔ تو جو زندگی میں مشکل آتی ہے، جو مشکل پڑتی ہے، جو لگتا ہے بڑا ڈیفیکلٹ ہے یہ کرنا، اللہ نے حکم تو دے دیا لیکن آج کل تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس بات سے نکل جائیں، آج کل تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ ہر اس میں ایک گروپ آپ کو ملے گا جو اللہ اور رسول کے حساب سے چل رہا ہوگا، ان کو دیکھیں، موٹیویشن لیں اور آپ بھی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں، کیونکہ ہر جگہ ہر زمانے میں آپ کو ملے گا جو 100% اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر رہے ہوں گے، اور اگر ہم وہ کر لیں گے، وہ جہاد ہم نے کر لیا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ انعام دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ایسے کرنے والے ہوں، آمین ثم آمین۔ 70 یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، گو فورتھ ان کمپنیز اینڈ گو فورتھ آل ٹوگیدر، کہ سارے ٹوگیدر ہو کر اس کے اوپر جہاد میں اکٹھے ہو کر جائیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تم میں سے اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اور اگر تم میں سے کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پہ بڑا فضل کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ تو یہ کیا ہے کہ جہاد میں جاتے نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد جو نہیں جاتا تھا اگر تو وہ شہید ہو جاتے تھے، تو کہتے تھے اچھا ہوا نا ہم نہیں گئے، اگر ہم جاتے تو ہم بھی مر جاتے، اور اگر وہ جیت کر آتے تھے اور مال غنیمت لے کر آتے تھے تو پھر کہتے تھے او اگر ہم بھی چلے جاتے تو ہمیں بھی بڑا فائدہ ہوتا۔ تو بیسیکلی اپنا دنیاوی فائدہ دیکھ رہے ہوتے تھے، دین کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ ہمیں اس میں دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، اگر ہم دنیا میں سے کہتے کہ ہم مر جائیں گے، جائیں گے تو مر جائیں گے، اور جب دنیا کا ہی فائدہ مال غنیمت آ جاتا تو کہتے تھے او ہو ہمیں مال مل جاتا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ ہم بھی دنیاوی فائدوں کو نہ دیکھیں، وہی سمنن کلیلہ بہت چھوٹا سا فائدہ ہے، تو وہ سمنن کلیلہ کو نہ دیکھیں کہ چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت، اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ بہت چھوٹی زندگی رہ گئی ہے، بہت تھوڑا ہمارے پاس ٹائم رہ گیا ہے، اگر اب ہم نے اس ٹائم پہ اپنے آپ کو درست نہیں کیا، ہمیں نہیں پتا کب ایسا ٹائم آ جائے، تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے نا موت کے قریب۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے آج توبہ کر لیں، رمضان آ رہا ہے، اپنی اسپرچل ایلیویشن کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب مل کے دعا کریں کہ ہم رائٹیس پاتھ وے پہ رہیں، آمین ثم آمین۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، اور جو بھی اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم دیں گے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ جہاد کا ذکر ہے، اب عورتوں کا جہاد کیا ہے، ہمارے پہ جو رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہمارے گھر کی ڈالی ہے نا، اگر ہم اپنے گھر میں کھانا بناتے ہیں نا، اگر اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے بنا رہی ہوں کھانا،
تو کہ آپ نے میرا فرض لگایا تو اس میں بھی اتنا ہی ثواب شامل ہے نا. اپنے بچوں کی اپ برنگنگ، بچوں کو تو ماں کی بہت ضرورت ہے نا، بچوں کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے نا. تو اگر اتنی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں دی کہ ماں کے سائے کے تلے بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہی بچے آگے جا کے اچھی نیشنز بنتے ہیں. تو کہا ہے نا کہ وہ تو یہ تو ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، لیکن دنیا نے بھی تو یہ بات مانی ہے نا کہ اچھی مدرس جو ہوتی ہیں وہی اچھے بچے ریز کرتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے وہ ہم نے فوکس کریں، کیونکہ اس کا تو ہم سے کوسچن ہوگا. باہر جا کے میں نے جتنے بھی کام کر لیے، جو بھی میں نے جاب کر لی، میرا گھر نگلیکٹ ہو گیا اگر میری جاب سے، تو مجھ سے جاب کا تو کوسچن نہیں ہونا. یا فار دیٹ میٹر اگر میں اپنے کسی باہر پارٹنگ کے لیے چلی گئی، کٹی پارٹی میں چلی گئی، پیچھے اپنی میں نے ڈیوٹی نہیں نبھائی، تو مجھ سے کٹی پارٹی کا تو سوال نہیں ہوگا. سوال تو یہ ہوگا ڈیوٹی پیچھے پوری کی تھی، تو اپنی ڈیوٹی پوری میں نے پہلے کرنی ہے. دیٹس مائی فرسٹ پریورٹی، اور پھر دین اس کے بعد کوئی اور چیز آئے گی. ٹھیک ہے. تو ہمارا جہاں تو اسی قسم کا ہے نا، چھوٹا چھوٹا سا، اور ہمارے لوگوں سے اخلاق اچھے ہوں، لوگوں سے وہ اچھے ہوں، میاں سے، اپنے ساس سسر سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، وہ اس کے اوپر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کام کرنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اپنی زینتیں بھی سنبھال کے رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گھر سے باہر نکلیں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسی طرح گھر سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو اسی حکم کے حساب سے باہر نکالیں جب آپ نے نکلنا ہے. تو 75، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے، اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدا یا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کو حامی و مددگار پیدا کر دے. تو یہ اب ان کو، مدینہ کے لوگوں کو نا جہاد کے لیے پرووک کیا جا رہا ہے. ان کے اندر سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ آدمیوں کے لیے ہے نا، کہ تم لوگ اٹھو اور لڑو. وہ عورتیں اور بچے ہیں، کیوں تم لوگ جو اس کے لیے نہیں نکلتے، کیوں حامی و مددگار نہیں ہوتے؟ جن لوگوں نے ایمان کا رستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. تو اللہ کی راہ میں لڑو، شیطان کی راہ میں نہیں. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے. جو کچھ بھی یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں دے دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی. اور ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، اور آخرت کا ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے. تم پر ظلم ایک چشمہ برابر بھی نہ، ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا. یعنی کہ an injustice will not be done to you as much as the thread، یعنی کہ ایک چھوٹے سے دھاگے کے برابر بھی تم سے، یا ڈیٹ کے سیڈ کے برابر بھی تم سے ظلم نہ کیا جائے گا. تو کہا کہ لوگوں سے کیسے ڈرتے ہیں، جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے. تو یہ ان کو لڑائی کے لیے یا جہاد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹھیں، اور اس کی موٹیویشن کے اوپر یہ تمام آیات ہیں. رہی موت، تو جہاں بھی تم ہوگے بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو. اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری بدولت ہے. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی کہا کہ جو ہے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ تو وہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور نقصان پہنچتا ہے تو کہہ دیتے ہیں ان کی طرف سے ہے. کہ ہر چیز کا دوسرے کو رسپانسبل کریں. تو ہر چیز کا جو ہے خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں ہی انہیں کوئی بات سمجھ کیوں نہیں آتی. تو یہ بات ہمارے پہ بہت آتی ہے کہ ہمیں بھی کیوں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کیوں ہم وہ جیسے ہے نا اپنے ہی آپ کو بہت اعلیٰ عرفہ سمجھتے ہیں، کوئی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے. 79، اے انسان تجھے یہ بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو بھی مصیبت تجھ پہ آتی ہے تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت سے آتی ہے. کہ مصیبت ہم پہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے. تو ہم نے اپنے اعمال درست کرنے ہیں، کیونکہ اپنے اعمال کی وجہ سے بھی انسان پہ مصیبت آتی ہے. تو جب کوئی آزمائش آئے، مشکل آئے، تو پہلے دیکھیں کہ میں اپنے اندر کیا چیز کریکٹ کر سکتی ہوں، کیا چیز ہے جو میں کر رہی ہوں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے. کیا میں اللہ کے راستے سے ہٹی ہوئی ہوں؟ تو کیا میں نے کچھ کرنا ہے؟ کیا یہ ایک ویک اپ کال ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویک اپ کالز آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ناک ایٹ دا ڈور ہوتا ہے. اس کو آپ نے کھول کے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک ویک اپ کال ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ ویک اپ کال آتی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اسے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال اس نے ہمیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا. وہ منہ پر کہتے ہیں کہ متیو فرمان ہے، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راحتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے. تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
تو یہ سازشیں کرتے تھے، اور یہ بتایا گیا کہ وہ سازشیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی پتہ ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ یہ ہمارا 10 پارہ ختم ہوا ہے، اس سے آگے اب چل رہے ہیں۔ تو اب کیا سوال کیا کہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف بیانی پائی جاتی کہ اگر ہم قرآن ہی پہ اپنی ریفلیکشن کر لیں نا، ریفلیکٹ اپون کر لیں، تو ہمیں وہیں سے سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیزیں آتی، تو اسی پہ ہی ہمیں یقین کر لینا چاہیے۔ دیکھیں ہم تو تدبر نہیں کرتے نا، یہ کہا ہے نا قرآن پہ غور نہیں کرتے، تو ہم تدبر نہیں کرتے۔ تو جیسے اب ہم اس وقت تو دورہ قرآن میں جلدی جلدی پڑھیں نا، تو بالکل تدبر کا تو بالکل ہی ٹائم نہیں، تو ڈیٹیل میں ہم تھوڑا تدبر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ جو تھی 12 سال میں مکمل کی، اور حضرت عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے 8 سال میں، اور ہم نے سورہ بقرہ 2 دن میں، تو کتنا فرق ہے تدبر کا؟ تو 2 یا ڈھائی دن میں ہم نے ختم کی ہے۔ تو اس لیے سمجھ آنے کے لیے، اس کو لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈیٹیل میں بھی ہمیں قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے اور تدبر بھی کرنا چاہیے۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں، اس لیے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ ماں سوائے چند کے تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے گا، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ تو یہ ہمیں کیا ہے کہ دوسروں کو بھی اکسانا چاہیے ہم نے کہ وہ حصہ لیں جہاد میں۔ تو ہر قسم کا جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالقلب بھی ہے، جہاد جو ہے وہ جنگ کا جہاد بھی ہے، تو نفس کے ساتھ تو دن رات کا جہاد ہے۔ اور یہ بہت، اب سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ تبلیغ کرنا سب سے بڑی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں تبلیغ کرنی بہت ضروری ہے کہ ہم کریں، کہ بات اچھی آگے بھی پہنچائیں انشاءاللہ۔ 85، جو بھلائی کی سفارش کرے گا اس میں حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، کم از کم اس طرح اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا کوئی پورا ہی کہہ دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا ہی کئی دفعہ لوگ بول دیتے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس سے بہتر کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ذرا اور جوش سے وعلیکم السلام کہہ دیں، تھوڑا سا حال احوال پوچھ لیں، تھوڑا ٹائم اور لگا لیں، ذرا مسکرا کے بول دیں، ٹھیک ہے؟ تو سلام کا جواب کرنے کا بہت وہ ہے، ترغیب ہے۔ ایون یہ کہ اگر آپ واک پہ جا رہے ہیں اور کوئی آپ نے ایسا دیکھے ہیں، کوئی خاتون ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مرد ہے جو کہ آپ کو اپیرنس سے مسلمان لگتے ہیں، داڑھی واڑی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپیرنس سے مسلمان ہے، تو آپ ان کو بھی، وہ آپ کو سلام کریں، آپ جواب دے سکتے ہیں، یا آپ ان کو سلام کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے سلام ایسے نہیں کرنا کہ ان سے نظریں ملا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، نظریں جھکا کر سلام کر سکتے ہیں آپ ان کو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی 87، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہوگی؟ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی رستہ نہیں پا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ منافقین کو جتنی بھی باتیں بتاتے رہو گے نا، جو بھی کرتے رہو گے، وہ اس بات سے کبھی بھی نہیں ہٹیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے تو ہدایت آتی ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر بن جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائے۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ جائیں۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے جانا، یہ وہی بات جو ہم نے کہی تھی کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنی ہے، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست و مددگار نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیا کہا گیا کہ جو لوگ منافقین تھے تو ان کی اس طرح کی سزا تھی کہ جب پتہ چل گیا کہ وہ آپ کو جو ہے، جب ان کا کلیئر کر دیا گیا تھا نا کہ کون منافق ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا تھا آپ کو، ان کے نام بھی بتا دیے تھے، تو کہا گیا کہ جب اتنا کلیئرلی اور اوپن ہو گیا تو پھر ایک دفعہ ان کو جو ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئی کہ آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں، سیز کر سکتے ہیں، کل کر سکتے ہیں جنہوں نے اتنا آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے۔ تو اس کو بعد میں اجازت مل گئی تھی۔ 90
البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اس طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلاح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ تو یہی کہا ہے کہ منافق قوموں سے آپ جو ہے ملتے ہیں، دیکھیں نا یہ گناہ جو تھا نا اس طرح بہت بڑا تھا کہ اس مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کل ہم نے بات ڈسکس کی تھی نا کہ انہیں ڈر تھا کہ جو دوسرے تھے سامنے والے بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو مسلمان کا قتل نہ کرتے۔ بالکل ایک دفعہ ایسے ہی ہوا تھا نا، ایسے عمر رضی اللہ عنہ تھے تو وہ ایک شخص تھا، اس کی گردن آپ کی تلوار کے نیچے آ گئی تو اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ لیا، تو آپ نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، اسے تو بس قتل کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، تو کسی اور صحابی نے منع کر دیا کہ مت کریں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اچھا کیا اسے قتل نہیں کیا ورنہ تم ایک مسلمان کو قتل کر دیتے، تو آپ نے کہا کہ لیکن اس نے تو مرنے کے ڈر سے کلمہ پڑھا، تو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا کہ اتنی ہے بات کلمہ گو کیا کہ اگر ڈر سے بھی اس نے کلمہ پڑھ دیا ہے تو بس اس میں یقین کرنا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، اس کو نہیں ہم مار سکتے۔ اچھا جی، اب 91 ہے، ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم میں سے بھی دیکھیں کتنی منافقوں کا ذکر ہے، اور قسم ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، یہ وہ جو دونوں گروپس میں شامل ہو جاتے، ادھر بھی اور ادھر بھی، مگر جب کبھی فتنہ کا موقع پائیں گے تو اس میں کود پڑیں گے، ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ تو پھر جب یہ کھلا ان کا پتہ چل گیا تھا نا تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ اب آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں کیونکہ بہت دیر تک تو یہ جو کرتے تھے تو ان کو برداشت کیا جاتا تھا، کہ ایون یہ کہ جب آپ نے فتح مکہ سے پہلے بھی کچھ تھے جنہوں نے خبر جا کے دے دی تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹیک کرنے والے ہیں، جا کے اپنے ادھر اپنے جاننے رشتہ دار تھے نا، کیونکہ مکہ میں بھی سارے رشتہ دار ہوتے تھے ان کے مدینہ والوں کے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بتا دیں کہ وہاں سے نکل جائیں، تو پھر لیکن اس سے خبر پھیل گئی کہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹیک کرنے لگے ہیں، تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پوچھا تو انہوں نے وہ مان گئے صحابی کہ ہاں میں نے کہہ دیا تھا، بہرحال آپ نے ان کو تو معاف کر دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ جو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آ گئی تھی کہ اب اوپنلی بتا دیا جائے کہ یہ منافق ہیں اور اس طرح ہوگا تاکہ لوگوں کے اندر تھوڑی سی ڈیٹرنس بھی ہو۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، یہ وہی بات جو میں نے ابھی بتائی، الہ یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو، اب کفارہ غلطی سے جو قتل خطا ہے اس کا کفارہ کیا ہے کہ ایک مومن کو غلام سے آزادی دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، یعنی قصاص یا پھر غلام دیکھیں کتنی سلیوری کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے ایفرٹ کی ہے کہ ہر گناہ کے کفارے میں ہے غلام آزاد کرنا، الہ یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں، تو آپ قصاص دیں اور اگر وہ معاف کر دیں تو اور بات ہے، لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا، پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے، دیکھیں نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایک دفعہ سلیوری ختم ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا 2 مہینے کے پے در پہ روزے، اور پے در پہ روزے کا مطلب یہ کنٹینیوسلی رکھنے ہیں کہ اگر 2 مہینے میں سے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، اگر چھوڑ دیا ہے تو ہیو ٹو ری اسٹارٹ اگین، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس پہ وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کیا۔ یہ اب کلیئر کٹ آیات ہیں یہاں پہ جو ہے سورہ نساء کی 93، جس میں یہ جو سوسائڈل جو ہے بامبنگ ہے، خود کش حملے اور یہ سب جو آتے ہیں جو سویلینز کو مارتے ہیں، جا کے کوئی بھی کرتے ہیں کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں جس میں ڈاکو وغیرہ یا جو کرتے ہیں اس میں قتل کر دیتے ہیں کسی بھی مومن کو، کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارتا ہے تو بس اس کی سزا جہنم ہے، تو یہاں کلیئر کٹ ہے کہ ایسی چیز کی بالکل اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ 94 اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو گے تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے، اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اس حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے۔ یہ ایسے ہی ہوا تھا کہ صحابہ ایک دفعہ گئے تھے تو کوئی شخص ان کو ملا
اور پھر ان کو یہی لگا کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو انہوں نے اس کو مار دیا، تو پھر وہ اس چیز کے اوپر یہ بات آئی کہ کہا کہ تحقیق کرنی بہت ضروری ہے کسی کو بھی مارنے سے پہلے، کیونکہ مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ کیا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بڑھانے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ کوئی کسی عذر کی وجہ سے جہاد پہ نہیں گیا تو اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کنسیڈر کر لیں گے، لیکن اگر کسی نے صرف بہانہ ہی بنایا کہ جان چھڑانے کے لیے میں نہیں جہاد میں جاتا، تو اس زمانے میں تو جہاد فرض تھا نا، اس وقت ان کے پاس تو ایک غزوہ تبوک کے موقع پہ تو باقاعدہ فرض تھا۔ اچھا 96 ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ 97 جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی وسیع زمین نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اب یہ کہا کہ جب اپنی نفس پر ظلم کر رہے تھے، یعنی کہ رائٹ پاتھ پہ نہیں چل رہے تھے اور ہجرت نہیں کی ایسی جگہ پہ جہاں پر جو ہے وہ نہیں اپنے دین کے اوپر عمل کر سکتے، تو وہاں سے پھر ہجرت کا حکم ہے کہ جب فرشتوں نے انہیں کہا کہ پھر اور اگر وہ یہ سٹیپ نہیں لیں گے تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوگی۔ اور یہ میں نے بتایا تھا نا کہ اس وقت سب پہ فرض ہو گئی تھی ہجرت، اور پھر وہ مکہ میں ہی رہے، کچھ لوگ مدینہ نہیں گئے، اور یہاں پر بھی آج کی بھی زندگی میں اگر آپ ریلیجیسلی اپنی کوئی چیزیں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، اس جگہ سے ہجرت کرنا آج کے زمانے میں بھی لازم ہے۔ 98 ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی رستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کی بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف سے ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ تو یہاں پر بھی کہیں بھی اگر آپ کو لگے کہ کفار یہاں سے بھی لوگ ہجرت کر جاتے ہیں نا، کہ ان کو لگتا ہے کہ بچے ان کے صحیح راستے پہ نہیں چل رہے، یا ان کو صحیح صحبت نہیں مل رہی، یا وہ غلط صحبت میں جا رہے ہیں، تو یہاں سے واپس ہجرت کر جاتے ہیں، تو اس کا بھی اس طرح ہی ثواب ملے گا، کیونکہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی نسلیں ٹھیک نہیں چل رہی ہیں تو پھر آپ ایسی جگہ پہ نہیں رہ سکتے، لائف تو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا بھی پھر اجر ہوگا جو واپس جائیں گے۔ اور اگر یہاں پر رہ کے آپ دین کی دعوت کر دیں یا آپ کے بچے دین پہ رہیں اور دین کی دعوت دیں، تو یہ اس صورت میں آپ یہاں رہ سکتے ہیں کہ آپ بھی یہاں پر دین کی دعوت دیں اور دین کو پھیلائیں، اور بچے بھی آپ کے رہیں اور دین کو پھیلائیں۔ جب آپ ایک نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ پہ زیادہ وہ ہے کہ آپ دین کو اشاعت بھی کریں، آپ نظر بھی آئیں مسلم، آپ دین کو پروموٹ بھی کریں، پھر آپ کا یہاں پہ رہنا ٹھیک ہے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، جبکہ تمہیں اندیشہ ہو ہے کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ صلاۃ الخوف کا ذکر ہے۔ اور دیکھیں آپ جب جنگ کی حالت میں بھی نماز جو ہے نا وہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں، کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم نے پڑھنی ہے، اور یہ ابھی جنگ نہیں ہوئی، ابھی اس کا صرف خوف ہے، تو اس لیے صلاۃ الخوف کا اس میں ذکر ہے۔ اور آگے اس میں ذکر ہے ایک ہی رکعت ہوتی ہے اس میں دیکھتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو، اب جب جنگ ہو گئی تو بھی نماز ہے، تو چاہیے ان میں سے کہ ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو، اسلحہ لیے رہے، اور پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور پھر وہ چکنا رہے اور اپنا اسلحہ لے رکھے، کیونکہ وہ فارستاک میں ہے کہ تمہیں اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو اور وہ تمہیں پر یک بارگی ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر جو چکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کو نظام مہیا کیا۔ اب یہ صلاۃ الخوف میں ایسے ہے کہ دو لائنیں بنتی ہیں، ایک جو فرسٹ لائن ہوتی ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرے والے پیچھے جو ہے وہ اسلحے اٹھا کے رکھتے ہیں، وہ چکنے رہتے ہیں، پھر ایک رکعت ایک ہی ہوتی ہے صلاۃ خوف کی رکعت، تو پھر امام جو ہوتا ہے نا وہ پہلی رکعت چھوٹی کرتا ہے اور دوسری لمبی کرتا ہے۔ نارمل رکعت میں یہ ہوتا ہے پہلی لمبی ہوتی ہے دوسری ذرا چھوٹی ہوتی ہے، اپوزٹ ہوتی ہے، پہلی چھوٹی ہوتی ہے، پھر جو فرسٹ لائن ہوتی ہے وہ پیچھے ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اسلحہ اٹھاتے ہیں، اور جو دو اسلحہ والے ہوتے ہیں وہ آگے آتے ہیں، وہ سیکنڈ رکعت میں جوائن کرتے ہیں، تو اس طرح یہ ایک رکعت ہوتی ہے اور ایک جماعت جو ہے حفاظت کرتی ہے اور ایک نماز پڑھتی ہے۔ تو اب یہاں سے ہمیں نماز کی امپورٹنس کو دیکھ لیں کہ حالت جنگ میں اگر حالت جنگ ہو نا اور انہوں نے اٹیک کر دیا ہو اور آپ لڑ رہے ہیں تو پھر اس وقت نماز کیسے پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ پھر اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس وقت آپ صرف سجدہ کر لیں یا قیام کر لیں، یا اس میں کھڑے کھڑے آپ لڑتے لڑتے ہی نماز پڑھیں، نماز نہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کی، چھوٹی کر دی، معافی نہیں ہے۔ اب امیجن کر لیں آپ کہ ہم لوگ تو بس سستی سے ہی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور کہاں حالت جنگ میں بھی نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔
اور پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اب پھر یہ کیا کہا، یہ جنگ کی حالت میں ابھی نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ اور نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کر دیا گیا۔ اب اس سے زیادہ نماز کا حکم کیا آئے گا؟ تو اب کے بعد ہم میں سے کسی نے بھی کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنی، اور نماز چھوڑنے کے علاوہ یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو کے بھی پھر اللہ کا نام لیتے رہنا ہے، کہ ذکر کی عادت ڈالنی ہے ہم نے، کہ بہت بہت انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا جی، اب 104 ہے، اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرف وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کی امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دو، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو۔ اور پھر 106، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر اور معاف کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار ہو اور معصیت پیشہ ہو۔ اب یہ دیکھیں، نفس سے خیانت اور خیانت کار اور معصیت پیشہ کیا ہو گیا؟ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ ایسے ہی فیصلہ کرانے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ایک چوری کر لی، اور چوری کر کے وہ چیز اس نے یہودی کے وہاں پر رکھ دی، خیمے میں۔ اور پھر کیا ہے، اس کو تو پتا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب یہودی کو ہی سزا دیں گے، اور وہ آ کے بڑا چرب زبان تھا اور جلدی جلدی اس نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ایسے ایسے چوری کر لی، اس کے خیمے میں سے نکلا ہے۔ اور اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی ذرا انکلائنڈ ہو گئے کہ اچھا شاید یہودی نے یہ نہ چوری کر لی ہو، کیونکہ وہ اتنا چرب زبان تھا نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہیلپ کی، پیغمبروں کی ہیلپ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہیلپ کی اور آپ کو بتا دیا کہ چوری تو جو ہے وہ اسی نے کی ہے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا اور آپ نے پھر یہودی کو سزا نہیں دی۔ لیکن پھر یہ کیا ہوا کہ آپ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مدد کی تھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا کہ اب تم خوب استغفار کرو، کہ کیونکہ تمہارے دل میں بھی یہ بات آ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ استغفار کرو، کیونکہ تم ایسے شخص کی حمایت نہ کرو جو خیانت کر رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں کہ استغفار، اور یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ چرب زبانی سے ہم جو ہے بہت زیادہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم تیز تیز بولیں گے، زیادہ بولیں گے تو پتہ نہیں ہم جو ہے کسی سے کوئی بات منوا لیں گے، تو وہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ پورا یہ قصہ ہے اس کے اندر، یہ جو چرا لی اور چوری کا طریقہ، یہ سارا یہاں پر اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ 108، یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مجھے ان کی تمام چیزوں کا پتہ ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون سا وکیل ہوگا؟ تو وکیلوں کے لیے بھی یہ ہے بات کہ ضروری کہ ایسا کیس آپ نہیں لیں، آپ کو پتا ہو کہ وہ سنفل ہے، اس نے غلطی کی ہے اور وہ غلطی پر ہے، اور آپ اس کا جو ہے وہ کیس لیں، یا چرب زبانی سے سچ کو جھوٹ سے بدل دیں، تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وارننگ ہوگی لائرز کے لیے بھی۔ 110، اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پہ ظلم کیا جائے، اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ معافی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو استغفر اللہ بہت زیادہ پڑھنی ہے۔ مگر جو برائی کما لے گا اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی، اللہ تو سب باتوں کی خبر رکھتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کے الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹا، کہ بے گناہ پر الزام تھوپ دینا بہت بڑا گناہ ہے، تو گناہوں کبیرہ میں آ گیا۔ 113، اے نبی، اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ تو کیا صدقے اور خیرات کی تلقین میں تو بھائی آپ لوگوں کو کرنے لگی ہوں، آج جمعے کا دن ہے، پلیز صدقہ خیرات کریں، میرا صدقہ باکس یہاں پڑا رہ گیا ہے، میں نے آپ لوگوں نے صدقہ اور لے لیتی، لیکن آپ ضرور کریں صدقہ خیرات، جمعے کا دن ہے تو بھی کریں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پہ چلے، درا حل یہ کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو ہم نے اس طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا۔
اور ہم اسے جنت میں جھونکیں گے جو بدترین جگہ ہے. اب کیا ہوا کہ یہ سب کچھ آنے کے باوجود جس نے بائی چوائس دوسری لے لی رستہ. اب آپ بتائیں ہم سب کا کیا حساب ہے کہ کیا بائی چوائس اگر ہمیں سب چیزیں پتہ ہیں اور اگر ہم پھر بھی نہیں عمل کریں گے تو پھر یہ بائی چوائس ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو نیوٹرلٹی جو ہے نا وہ الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ صلح کرانے کے اوپر ہے کہ صلح بھی کرانی بہت ضروری ہے کہ نیوٹرلٹی الاؤڈ نہیں ہے. آپ نے رائٹ اور رانگ کرنا ہے، اچھے کاموں کی دعوت دینی ہے، برے کاموں سے روکنا ہے، جو رائٹ پہ ہے اس کا ساتھ دینا ہے. اسی طرح گھر میں رشتہ داروں میں یہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا سچ کا ساتھ تم نے دینا ہے. یہ بہت مشکل امتحان ہوتا ہے لیکن یہ کرنا ضروری ہے. 116 اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو بہت گمراہی میں دور نکل گیا. تو شرک کلمہ گو جو ہوتا ہے وہ شرک کر سکتا. اچھا جی شرک میں یہ سب آ گیا. ہم نے دیکھا پیری فقیری مریدی، یہ نیومرولوجی، اسٹرولوجی، پامسٹری، یہ سب چیزیں بھی شرک میں شامل ہو جاتی ہیں اور بہت وسیع ٹاپک ہے جس میں یہ آ جاتا ہے کلمہ گو کیسے شرک کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب جو ہے وہ اور یہ جو ان سے بچائے. اور پھر شرک کے بعد بدعات میں بھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ نیکی اس طرح نہیں ہمیں ملتی، فائدہ نہیں ملتا. اچھا جی اب 117 وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کر دیا ہے. وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں نے بہکاؤں گا، میں نے آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں نے حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑ دیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کر دیں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و پرست بنایا وہ سری نقصان ہے. یہ ہمارے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کیا ہے؟ ٹاکس فلرز یہ سب آ گئے. اللہ تعالیٰ کی کریشن کو چھیڑنے والی بات ہے. ہاں اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اگر اس کا ناک ٹوٹ گیا ایکسیڈنٹ میں، تو ایک ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابہ کرام تھے ان کا ایسے ہی ناک ٹوٹ گیا تھا تو پھر انہوں نے ایک دوسرا پلاسٹک کا لگایا، پتہ نہیں جس کا بھی لگایا وہ مجھے نہیں صحیح یاد، آئی ایم سوری، لیکن پھر وہ صحیح نہیں چلا. پھر انہوں نے کہا میں سونے کا لگا لوں، تو حضور پاک نے کہا اچھا لگا لو، پھر انہوں نے سونے کا ناک لگا لیا. تو اس طرح کسی کو جیسے کوئی جل گیا ہے بندہ یا کچھ اس طرح ہو گیا تو اسے پلاسٹک سرجری کرا لی اس چیز کو صحیح کرانے کے لیے، وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ اس چیز کو چینج کرنے کے دیٹ یو ڈونٹ لائک یور اپیئرنس اینڈ یو وانٹ ٹو چینج دیٹ از ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے تو یہ چیز منع ہے اور اللہ تعالیٰ کی کریشن کو چینج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا مذہب کیا چاہتا ہے کہ وی شوڈ لو آور سیلفس، ہمیں اندر سے اپنے سے محبت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اندر سے تم لوگ اچھے انسان بنو، ایک دوسرے سے اس طرح اپنے انٹرنل سیلف پہ پراؤڈ ہو، انٹرنل سیلف کو نرچر کرو، اپنی اسپرٹ کو نرچر کرو. یہ جو باڈی ہے اسے نرچر مت کرو، یہ باڈی کی جو غذا ہے، یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، باڈی مر جائے گی تمہاری اسپرٹ اوپر جائے گی. اور ایسی چیز پہ وقت مت برباد کرو جس چیز کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ان سب چیزوں پہ پیسے اور لگانے اور وقت اور ٹائم لگانا از اے ٹوٹل ویسٹ. تو اس کو ویسٹ مت کرو، اس کی جگہ وہ پیسے کسی اچھی جگہ لگ سکتے ہیں. اور اپنے میں سیلف کانفیڈنس رکھنا، لوگوں کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں، یہ میرے پہ یوں کیا بھائی رنکلز اور یہ ختم ہو جانے سے کیا مرو گے نہیں؟ وہی بات ہے کہ موت تو پھر بھی آئی جائے گی نا، چاہے چہرہ سیدھا ہو چاہے ٹیڑھا. اور اتنے کیوں کانشیس ہو کہ ایسے ہیں جسٹ امبریس یور ایج. اٹس سمپل ایز دیٹ. یہ اس زمانے میں ایسے کرتے تھے نا کہ یہ وہ لیتے تھے بکری کا بچہ اور اسے کان پھاڑ دیتے تھے اور اس کو چینج کر دیتے تھے. تو اسی سے یہ چیز یہ آئی ہے کہ اس طرح کی حرکت نہیں کرو. پھر بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بھی ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ حدیث ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس پہ پیدا ہوتا ہے اپنی جب اس کی نیچر پہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کو لوگ چینج کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں اس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو بھی یہ بناوٹ اور سب کچھ یہ کرتے ہیں کشادگی حسن و خوبصورتی میں اللہ کی بناوٹ کو بگاڑتے ہیں، اس میں اللہ کی لعنت ہے. اور اسی طرح اس میں بھی یہ ہے بخاری و مسلم ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اسے پھر یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے بکری کا سالم بچہ جب بے عیب ہوتا ہے لیکن پھر لوگ اس کے کان کاٹ دیتے ہیں اور اسے عیب دار کر دیتے ہیں. یہ صحیح بخاری 4775 ہے. اس زمانے میں یہ ایسے کیا کرتے تھے نا، نشانیاں لگاتے تھے اور یوں کرتے تھے. 120 اور ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، انہوں نے امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں. 121 لوگوں کو ٹھکانا جہنم ہے جس سے خالصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے. 122 رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. یا اللہ ہمیں لوگوں میں شامل کر دینا، آمین. انجام کا نہ تمہاری آرزوؤں پہ موقف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل کھائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اس کے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا.
124 اور جو नेक अमल करेगा खा वो मर्द हो या औरत बशर्ते ये कि वो मोमिन हो तो ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे। अब यहाँ क्लियर हो गया, अल्लाह ताला ने कहा कि इक्वालिटी 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 की जो बात होती है, दिस इज इक्वालिटी, कि मर्द और औरत उन दोनों का हिसाब बराबर है, उसमें कोई चीज़ नहीं है। और क्या है कि बशर्ते क्या, वो मोमिन हो। कल हमने मोमिन अच्छे तरीके से पढ़ लिया, मोमिन होगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा और उनकी ज़रा बर हक तलफी ना होनी पाएगी, खाली मुसलमान नहीं जाएगा जन्नत में। अच्छा जी, 125 उस शख्स से बेहतर और किसका तरीका ज़िंदगी हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर दिया और अपना रवैया नेक कर लिया और यकसू होके इब्राहीम के तरीके की पैरवी की और उस इब्राहीम के तरीके के जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया। हज़रत इब्राहीम तो खलीलुल्लाह है ना, तो उनके हिसाब से जो अपना सर तस्लीम खम हम अब करेंगे ना, अपना रवैया नेक करेंगे, जो हमने पढ़ लिया अब उस पे अल्लाह के मुताबिक अमल करेंगे, तो फिर ही हमें उसका इंशाअल्लाह ताला सिला मिलेगा। आसमान और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह का है और अल्लाह हर चीज़ पर मुहीत है। लोगों तुमसे औरतों के मामले में फतवा पूछते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें इनके मामले में फतवा देता है और साथ ही अहकाम भी याद दिलाता है जो पहले से तुम इस किताब में सुनाए जा रहे हैं। यानी वो अहकाम जो उन यतीम लड़कियों के मुतल्लिक हैं जिनके हक तुम अदा नहीं करते और जिनके निकाह करने से तुम बाज रहते हो या लालच की बिना पर तुम खुद इनसे निकाह कर लेना चाहते हो। और वो अहकाम जो बच्चों के मुतल्लिक हैं जो बेचारे कोई ज़ोर नहीं रखते। अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि यतीमों के साथ इंसाफ पर कायम रहो, जो भलाई तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म से छुपी ना रहेगी। उस वक़्त ऐसे होता था ना कि यतीम लड़कियाँ होती थी तो कहते थे शादी कर लेते हैं, एक तो मेहर नहीं देना पड़ेगा, दूसरा इसकी जायदाद का हिस्सा भी मुझे मिल जाएगा। तो इससे मना किया जा रहा है कि उनकी जायदाद में जो है ना वो हिस्सा लेने की उस पे मर्द बनो और मेहर भी उनका जो हक है वो भी तुम उसको नहीं दे रहे, उसकी ममानत है। जब किसी औरत ने अपने शौहर से बदसलूकी या बेरुखी का खतरा हो तो कोई मज़ायका नहीं कि अगर मियाँ और बीवी कुछ हकूक की कमी बेशी पर आपस में सुलह कर लें। सुलह बहरहाल बेहतर है। नफ्स तंगदिली की वजह से जल्दी माइल हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम लोग एहसान से पेश आओ और खुदा तरसी से काम लो तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हारे तर्ज अमल से बेखबर ना होगा। तो इसलिए क्या है कि मियाँ बीवी आपस में सुलह से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। हमदी बीवियाँ हैं, ज़रूर सुबह तैयार हुआ करें अपने मियाँ के लिए, घर में मासियाँ बन के मत फिरें। अल्लाह ताला ने कहा है उनके साथ अच्छा सलूक करें, अच्छी बन के रहें ताकि वो घर आएँ तो उनका दिल खुश हो के घर पर आए हैं, तो बीवी भी खुश होके मुस्कुरा के मिल रही है, कैसे हैं आप? आए हैं, ये नहीं मियाँ आया और अच्छा खुदाफ़िज़ मैं जा रही हूँ। और हमारा हालत ये होती है कि जब हम तैयार होते हैं तो मियाँ को पता होता है कहीं जा रही हो? क्योंकि उन्होंने तो घर में तो मासी बन के रहेगी, कहीं जा ही रही होगी जो तैयार हो रही है। तो ये हमने चेंज करना है, घर में हमने तैयार होना है, बाहर बेशक ना तैयार होके जाएँ। यू आर अलाउड नॉट टू गेट रेडी व्हेन यू गो आउट। तो अपने मियाँ से अच्छा सलूक रखें, कोई बात आगे पीछे हो जाती है तो आप सब्र कर लें, फिर बाद में सुलह सफाई भी रखें उनसे, क्योंकि हमारा नफ्स जो है वो तंगदिली की तरह जल्दी माइल हो जाता है। तो उनका एहसान भी रखें, उनके फाइनेंसेस पे हम रह रहे हैं, उधर उनका दिया हुआ भी हम खा रहे हैं, उनके हमारे पे बड़े एहसान हैं, बड़े अच्छे होते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है तो पी लें और फिर बाद में वो बेचारे मान भी जाते हैं। तो थोड़ा-सा हम भी उस चीज़ को रखें और उनके साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करें। क्वालिटी टाइम मियाँ के साथ भी डेट्स पे जाया करें और तैयार होके उनके साथ भी टाइम स्पेंड करें कि आप हम वीकेंड पे आपस में जाते हैं, ठीक है? बीवियों के दरमियान पूरा-पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं है, तुम चाहो भी तो इस पर कादिर नहीं हो सकते, लिहाज़ा कानून इलाही का मंशा पूरा करने के लिए काफ़ी है कि एक बीवी की तरफ इस तरह ना झुक जाओ कि दूसरी को उधर लटकाता छोड़ दो। अगर तुम अपना तर्ज़ अमल दुरुस्त रखो और अल्लाह से डरते रहो तो अल्लाह चश्म-पोशी करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो कहा है अल्लाह ताला ने कि 2 बीवियाँ अगर की हैं तो तुम एक की तरफ नहीं झुक सकते, क्योंकि फिर जो ये करता है ना अमल, असल में उस आदमी का हिसाब सख्त हो जाता है। जो 2 शादियाँ करता है वो अपने लिए मुश्किल किस लिए क्रिएट करता है कि ही विल बी आंसरेबल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि नेचुरली तुम एक की तरफ झुकोगे तो तुम अपने लिए मुश्किल ही क्रिएट करोगे विद इफ यू विल डू दिस। तो ये उनको वार्न किया गया है कि तुम्हारा हिसाब सख्त होगा। ऐसे हर इंसान का डिफरेंट एग्ज़ाम है ना, तो उसका भी ये एग्ज़ाम होगा कि तुमने 2 के साथ शादी, देखिए ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मेरी इतनी बीवियाँ हैं लेकिन मेरा झुकाव अल्लाह ताला, मैं तो झुकाव हज़रत आयशा की तरफ है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब दिल पे तो तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन तुमने इंसाफ किए बगैर नहीं रहना कि तुमने वैसे वर्ल्डली क्राइटेरिया से इंसाफ करना है। अब दिल से तुम एक की तरफ माइल हो तो वो तो तुम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन वर्ल्डली क्राइटेरिया में नज़र नहीं आना चाहिए या पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने हर से इंसाफ करना है, लेकिन वो हिसाब उस इंसान का सख्त हो जाता है। 130 लेकिन अगर ज़ौजैन एक-दूसरे से अलग हो जाएँ तो अल्लाह अपनी वसी कुद्रत से हर एक को दूसरे की मोहताजी से बेनियाज़ कर देगा और अल्लाह का दामन बहुत कुशादा है और वो दाना और बीना। और कहा कि अगर कोई आप अपने हस्बैंड से सेपरेशन कर लेती हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो ऐसा आपके अंदर चेंज ले आता है कि अपनी कुदरत से एक-दूसरे की मोहताजी से बेनियाज़ कर देगा। फिर भी अब याद नहीं आएगा वो मियाँ, जैसे आपने अलहदगी कर ली। देन ही विल गिव यू करेज टू मूव ऑन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। आसमान और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है, और से पहले जिनको हमने किताब दी इन्हें भी यही हिदायत दी थी कि और अब तुमको भी हम यही हिदायत करते हैं कि खुदा से डरते रहो, काम करो, लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो ना मानो। आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें तो मालिक के अल्लाह ही है और बेनियाज़ है और हर तारीफ़ का मुस्तहिक है।
ہاں اللہ ہی مالک ہے اور ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ واللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ ہاں، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے کہ ہم لوگوں کو چھوڑ کے ایک دوسری قوم آ جائے گی۔ جو شخص محض ثواب دنیا کو طالب ہو، اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ تو ہمیں صرف ثواب دنیا نہیں کرنا، ہم نے ہمیشہ مانگنا ہے دونوں چیزیں، ٹھیک ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے لمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر، تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑتی ہو۔ یہ وہی بات جو میں نے کہی نا، کہ اگر ماں گھر میں بھی اگر کوئی گواہی ہو ایسی ہو جو آپ کو لگے کہ اب میں کس کا ساتھ دوں، ماں باپ کا دوں کہ رشتہ داروں کو، تو رائٹیس جو بندہ رائٹ ہے اس کا ساتھ دینا ہے۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی پٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ لگی پٹی بات کی، سچائی سے پہلو بچایا نا، ایسے حضرت عائشہ کے معاملے میں بھی جب ان پہ ہوا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے پوچھا تھا، تو انہوں نے صاف کہا کہ میں تو یہیں پر ہوتی ہوں، گھر پر ہوتی ہوں، اور میں نے عائشہ کو بالکل ایسا نہیں پایا، عائشہ تو بہت مطلب ان کی تعریف کی۔ تو وہ چاہتی تو یہ بھی کہہ سکتی تھی نا کہ نہیں دیکھیں عائشہ تو چھوٹی سی ہیں، ہمیں کیا پتا ان سے کوئی غلطی ہو گئی، آئی ڈونٹ نو مے بی آئی کانٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ ہر، تو اس طرح کر کے بات کری تھی، بٹ انہوں نے صاف صاف کہا کہ نہیں ایسی وہ نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہنے کی کہ جو سچی لگی پٹی بات اس کو تھوڑا سا جو گھما لیتے ہیں نا، گھمانا نہیں چاہیے۔ 136 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز اس کو معاف نہ کرے گا اور نہ ہی ان کو کوئی راہ راست دکھائے گا۔ تو ایمان پھر کفر، پھر ایمان پھر کفر، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، یہ پتہ نہیں کب کفر میں بڑھتے چلے جائے۔ تو ہم نے اب کیا کرنا ہے، کوشش کیا کرنی ہے کہ ہر چیز ہم نے ماننی ہے اور کفر نہیں کرنا، اور جو ہے اپنی لائف کو جو ہے اللہ کے مطابق ہم نے کرنا۔ آیات کا کفر کیا ہوتا ہے؟ آیات کا کفر یہی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں ان کا کفر ہوتا ہے نا، یہ بھی آگے آ جائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کے کافروں کا اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ ان کو یہ بات بتا دو، یہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کے کافروں کو رفیق بناتے ہیں، اب یہ پھر سوچ لیں، کافروں کے پیچھے نہیں لگنا، ٹھیک ہے؟ آپ 139 کیا یہ عزت کی طلب میں اس کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری اللہ ہی کی ہے۔ اب یہ عزت کی طلب میں ہم جاتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں ہم اگر ویسٹرن لوگوں کے ساتھ گوروں کی طرح کی چیزیں فالو کریں گے، ہم ان کے جیسے کپڑے پہنیں گے، ہم ان کے جیسے نظر آئیں گے، تو پتہ نہیں ہماری بڑی عزت ہوگی۔ دیکھیں یہ اس کی جب ہم ڈیٹیل کرتے ہیں نا، یہ ہمیں ہر جو چیز جو بھی ریفرنس اور جو بھی آیت ہوتی ہے، دیکھیں یہاں باقاعدہ لکھا ہے بری صحبت سے بچو، تو ہر چیز کا جو ہے نا ایک ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جنرل۔ تو میں آپ سے کئی دفعہ ٹائم کی اس میں جنرل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کر دیتی ہوں، لیکن یہ آیت کا یہی یہاں پر دیکھ لیں ترجمہ آ رہا ہے کہ منافقوں کا حال یہ ہے کہ وہی دلوں پہ مہر والی بات ہے کہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر یہ ساری باتیں ہیں کہ جو عزتیں جو ہیں وہ ان کے پاس جاتا ہے کہ بے شک عزت تو صرف اللہ کو دیتا ہے، کہ ہم اپنی عزتیں ان کے کہ وہ جو ان کے پیچھے اگر ہم لگتے ہیں، یہ دیکھیں منافقوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستیاں گانٹتے ہیں، مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو انہیں بے وقوف بناتے ہیں، تو یہ ڈائریکٹ کانٹیکسٹ ہے۔ اور یہ کہ عزت کی خاطر جاتے ہیں، تو اب جو میں نے آپ کو کہا ہے وہ یہ آپ کو کہا ہے کہ اس کا جو جنرل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے کہ ہم بھی عزتوں کی خاطر آج کل یہی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر ہم رہے تو اٹیچ رہیں گے تو ہماری بڑی عزت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آ گیا 140 اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہیں بھی انہی کی طرح ہو گئی، یقیناً جان لو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کی جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یا اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں نہ بیٹھو، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کی آیات کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے؟ پارٹی میں شراب نوشی ہوتی ہے تو اس ٹیبل پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، لکھا ہے نا جس آیات کے، اور جب وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں۔ جیسے اگر آپ شادی میں گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ڈانس ہو رہے ہیں، آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے، اور جب وہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے پھر آپ آ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایسا ٹیبل ہے جہاں پہ شراب سرو ہو رہی ہے، یو کین ناٹ سٹ آن دیٹ ٹیبل، یو ہیو ٹو لیو دیٹ ٹیبل ٹل
وہاں پر وہ چیز نہ ہو جب تک وہ دوسری بات میں لگ جائیں. اور ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ہمارا نفس اپنا ہی بڑا وہ ہوتا ہے، نہیں برا نہ لگے، ہو ایسے لگے گا ویسے، بیکاز ہمیں اللہ سے کم محبت ہے اور اپنی آپ سے اور لوگوں سے ہمیں زیادہ محبت ہے. پیپل پلیزر ہمیں، ان کو برا نہ لگے ہمیں فکر ہے، اللہ کو چاہے برا لگے وہ ہم کر لیتے. وی ہیو ٹو بی اللہ پلیزر ناٹ دا پیپل پلیزر. تو ایسی مجلس جس میں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا، مذاق اڑایا جا رہا، اس میں ہم نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں تو یاد رکھو وہاں تم بھی ان کے شریک کار سمجھے جاؤ گے، اور جو گناہ ان کو مل رہا ہے وہ سب ہمیں ملے گا. حدیث میں ہے کہ جس دسترخوان پہ شراب نوشی ہو رہی ہو اس پر کسی ایسے شخص کو نہیں بیٹھنا چاہیے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ سنن ترمذی کی 2801 آیت ہے. تو اس ٹیبل سے آپ کو اٹھ جانا ہے جہاں شراب نوشی ہو رہی ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو ایپل جوس رکھ کے ہم نے سامنے رکھا ہے بیکاز اس کو یہ لگے کہ میں ڈرنک کر رہا ہوں، آئی ہیو ٹو بی ود دیم، میں ان کے ساتھ مل جاؤں. نہیں نہیں، میں پی تو نہیں رہا، میں تو ہاتھ میں پکڑا ہے. اور پھر کہ اچھا ہم تو نہیں پی رہے، وہ پی رہے ہیں، میں کسی کی طرف گیا ہوں تو وہ پی رہے ہیں، میں تو نہیں پی رہا، اور بس وہ پی لیں. نو، دس از ناٹ الاؤڈ، یو کی ناٹ گو ٹو دیٹ پلیس. آپ ان کو صاف، آپ کو اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، یا یہ لکھا ہے کہ جو دسترخوان پہ شراب نوشی ہو رہی ہو اگر اس پہ کسی شخص کو نہیں بیٹھنا چاہیے جو اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، اور آپ کو وہاں سے اٹھ کر جانا ہے، we have to leave that place until unless وہ ایکٹ ختم ہو جائے. جب وہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے ہم نہیں پی رہے، ہم ٹھیک ہے ول پٹ اٹ اسائڈ، ہم بھی نہیں پیتے، آپ نہیں پیتے، وی آنر دیٹ، چھوڑیں، اب آپ ان لوگوں سے مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ باقاعدہ میں نے آپ کو حدیث بھی بتا دی 2801 سنن ترمذی میں 41. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے لیے ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں کر رکھی. تو یہ پھر وہی ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے منافقین جو تھے وہ دیکھ لیتے تھے جو جس طرف فائدہ ہوتا تھا تو اس طرف کو اپنا کر دیتے تھے. کیونکہ سارا ان کا فوکس کیا ہے، ہیپوکریٹس کا فوکس کیا ہوتا ہے، منافق کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ اس کا فوکس کیا ہے، دنیا کی زندگی. وہ دنیا کی زندگی میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لے گا. ٹھیک ہے، جیسے اب دنیا کی زندگی میں سودی کاروبار سے پیسے بن رہے ہیں تو وہ کہے گا پیسے بن رہے ہیں نا، اور دوسرے کو بھی ڈرائے گا کہ اگر تم سود چھوڑو گے تو تم تو غریب رہ جاؤ گے، تمہارے پاس ہوگا کیا، تمہیں تو کوئی پیسے ہی نہیں ملیں گے، تو تم پھر کل کیا کرو گے. تو تم شیطان جیسے آگے آگے سے ڈراتا ہے نا فیوچر سے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کا معاملہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا رزق میں دیتا ہوں. اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے سود منع کیا میں نے نہیں لینا، تو اللہ تعالیٰ ہی آپ پہ رزق کے ایسے ایسے رستے اور ایسے دروازے کھولے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے یہ کہاں سے آیا. تو یہ صرف ٹیسٹ ہی ہے، جیسے عہد کے لوگوں کا ٹیسٹ ہوا تھا اور وہ مان گئے کہ ہم لڑائی کے لیے جائیں گے. منافقوں نے بڑا ڈرایا، انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے ان کو لڑوایا بھی نہیں. تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ. اور میں نے بتایا رزق تو میں دوں گا، لیکن رزق کے خوف سے کیا سود چھوڑتے ہیں، یہ بس ٹیسٹ ہے. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اور خدا کو کم ہی یاد رکھتے ہیں. یہ بھی بہت ہی ڈرانے کی آیت ہے کہ نماز میں قسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں اور محض لوگوں کی کو دکھانے کی خاطر، اور کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو ایک تو نماز کے لیے قسمساتے کوشش کرنا ہے کہ اٹھیں، دل سے اٹھیں، اور اگر نہیں اٹھا جا رہا تو کہتے ہیں نا اگر کھانا بھی حلال نہ ہو تو نماز میں دل نہیں لگتا. تو ضروری ہے کہ حلال کھانا کھائیں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کو اس کے علاوہ بھی یاد کرنا ہے، صرف نماز نہیں. کہا ہے نا کیا نشانی کیا بتائیے کہ اللہ کو اس کے علاوہ بہت کم یاد رکھتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کر کے اللہ کا زیادہ ذکر کرنا ہے. اور نماز میں دل لگانا ہے، ایفرٹ لگانی ہے، دھیان لگانا ہے. اگر گھر میں نماز، کئی دفعہ مجھے مسجد میں نماز پڑھ کے مزہ آتا ہے، زیادہ کنسنٹریشن ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ مجھے گھر میں کنسنٹریشن ہوتی ہے زیادہ کونے میں، کئی دفعہ گھر میں زیادہ شو. تو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کون سی جگہ آپ کو زیادہ کنسنٹریشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو آپشن ہے نا، بندوں کے پاس تو آپشن نہیں ہے. 143 کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا اسے کوئی رستہ نہیں دکھاتا. یہ کون، یہ تو ایگزیکٹلی 100% ہماری مثال ہوگی کہ ہم ہر وقت ڈاواں ڈول ہے، نہ آدھے ادھر ہے نہ آدھے ادھر ہے، بٹ ڈگمگا ہی رہے ہیں کہ ادھر کو ہوں یا ادھر کو ہوں. آدھی ہم نے ان کی باتیں مان لی، آدھی ان کی. تو اسلام اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، 100% آپ نے جب تک پورے کے پورے مسلمان نہیں ہوگے، پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوگے، پھر تو یہی حکم ہے کہ پورے کے پورے ہو جاؤ. تو پھر جسے اللہ بھٹکا دیتا ہے اسے کوئی رستہ نہیں دے سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پلیز ہمیں ان سیدھے لوگوں میں شامل کر دیں، اور ہمیں اب جو ہم یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ کے سبق پڑھ رہے ہیں، ہمیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آمین ثم آمین. اور جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں ان کے لیے ہمیں معاف فرما دیں. آمین.
144 ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ تو اب کیا آیا کہ مومنوں کو چھوڑ کے پھر کافروں کو اپنا رفیق، کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومنوں چھوڑ کافروں کو رفیق نہ بناؤ، مومنوں کو چھوڑ کے ان کو رفیق نہ، تو مومنوں کو رفیق بنانا ہے، یہ پھر وہی بات ہے کہ ایک گروپ جو اللہ کی راہ میں ہو اس کے ساتھ آپ نے اٹیچڈ رہنا ہے، ان سے ہی ساتھ آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا مدد نہ پاؤ گے۔ یہ یہاں پر دیکھا ہے کہ اسفل من نارا، سب سے نچلا، کافروں سے بھی نچلا، منافق کا کافروں سے بھی نچلا ہے، اور منافق کون ہے ہم سمجھتے ہیں ہم میں سے کوئی ہے ہی نہیں، یہ ہم ہیں واقعی یہ منافق ہے، اور وہ کافر سے بھی نچلے طبقے میں ہے، جہنم میں سب سے نیچے منافق ہے، میں یا آپ، ہم سب جو اللہ تعالیٰ کے اوپر 100% یقین نہیں کر رہے، بالکل منافق مسلمان ہوتا ہے، یہی تو میں بتا رہی ہوں، یا ایھا الذین آمنو، منافق پہلے اسلام پہ ہوتا ہے، پہلے وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ منافق ہوتا ہے، کوئی کافر منافق نہیں ہوتا، اور نہ یہ وہ منافق ہیں جو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ عقیدے کے منافق تھے، میں نے منافقوں کی قسمیں اس لیے تو بتائیں، تو جب جو منافق یہ دیکھ لیں کہ سب سے نچلے طبقے میں ان کا مددگار، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس طرح جائے، یا اللہ اگر ہمارے دلوں میں نفاق ہے اس کو دور فرما دے، یا اللہ آج ہمیں حوصلہ دے دے، ہمیں معافی دے دے، یا اللہ ہمارے اندر ایمان کا نور پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں ایمان ڈال دے، ہم نے اتنی توفیق دی کہ ہم سب مل کے تیرے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، یا اللہ اس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ کر اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکے، اور یا اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو، بس بہت بہت دعا کریں، اور اپنی طرف سے دل سے کوشش کر کے ہم نے پورے 100% اللہ تعالیٰ نے جیسے کہنا ہے پورے کے پورے تم نے اسلام میں ساتھی منافق کی 4 قسمیں پڑھی تھی، پہلے عقیدے کا منافق جو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، نمبر 2 وہ تھے جو اس لیے مسلمان ہو گئے تھے کہ ہم اسلام سے فائدہ اٹھائیں، ہم اب ان میں سے تو نہیں ہیں، نمبر 3 وہ مسلمان ہو گئے تھے جو رشتہ داروں دوسرے مسلمان تھے تو خود بھی مسلمان ہو گئے، دوسروں کی دیکھا دیکھی، تو اس میں ہم آ جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ مسلمان فیملیوں میں شامل ہوئے، ہم نے اسلام کو قبول تو نہیں کیا نا، اب ہم جب قرآن کو پڑھ کے اس پہ امپلیمنٹیشن کریں گے اب ہم اسلام کو قبول کریں گے، ہم تو دیکھا دیکھی والا اسلام کریں، جیسے منافقوں کی تیسری ٹائپ ہے، منافق کی چوتھی ٹائپ وہ ہے جو اللہ اور رسول پہ پورا یقین رکھتے ہیں لیکن شریعت کے احکامات ان کو مشکل لگتے ہیں، تو ہم اللہ اور رسول پہ تو یقین رکھتے ہیں، شریعت کے احکامات جب ہم پورے کے پورے نہیں مانیں گے تو پھر ہم منافق کی ٹائپ میں آ گئے نا، یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، سب سے نیچے منافق کا ہے جہنم میں، سب سے نیچے گڑا منافق کا ہے، کافر بھی اس سے اوپر ہوگا، منافق سب سے نیچے ہوگا، یہی تو ڈرنے کی بات ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پاتے ہیں انہیں آگ کے صندوقوں میں بند کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ جلتے بھنتے رہیں گے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ صندوق لوہے کے ہوں گے جو آگ لگتے ہی آگ کے ہو جائیں گے اور چاروں طرف سے بالکل بند ہوں گے اور کوئی نہ ہوگا جو ان کو کسی طرح کی مدد کرے گا، جہنم سے نکال سکے یا عذابوں میں سے ہی کچھ کم کروا سکے، ہاں ان میں سے جو توبہ کر لیں، جو نادم ہو جائیں، جو سچے دل سے منافقت کو چھوڑ دیں اور اپنے رب سے اس گناہ کی معافی چاہیں، پھر اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، صرف خوشنودی اللہ اور مرضی مولا کے لیے نیک اعمال پہ کمر بست کر لیں، ریاکاری کو اخلاص سے بدل دیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں تو بے شک اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا، انہیں سچے مومنوں میں داخل کر دے گا اور بڑے ثواب اور اعلیٰ درجہ عنایت فرمائے گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے دین کو خالص کر لو تو تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہو جائے گا، یہ تفسیر ابن حاتم ہے 6162/4، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی ہے کہ منافق سب سے یہ انہوں نے اس کی حدیثیں دی ہیں کہ منافق سب سے نچلے والے اس میں جائے گا، اور یہ تو بتایا ہے کافروں سے دوستیاں اور دلی محبتیں رکھنے والے جو ہیں وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہے، ان کے دل میں تمہارے لیے وہ ہے، تو ہم نے جو منافق ہے اس کی ایک ٹائپ وہ ہے جو پورا شریعت پہ عمل نہیں کرتا، اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتا ہے، شریعت پہ تو ہم نے شریعت پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، تو وہ ہم نے بننا ہے، تو ہم نے اپنا کرنا ہے نا، ہم نے دنیا کی زندگی کو تو نہیں بنانا، اب ہم چھوٹے چھوٹے نفسانی خواہشات کے لیے ہو رہے ہیں کہ نہیں نہیں میں یہ نہیں کروں گی تو اللہ معاف کر دے گا، میں یہ نہیں کروں گی تو اللہ معاف کر دے گا، کہ بھائی نہیں، آپ پہلے پورے داخل تو ہو، پہلے پوری ایفرٹ تو لگاؤ، پہلے پورے داخل تو ہو، پہلے اپنے آپ سے ہجرت تو کر لو، اپنی زندگی سے ہجرت تو کر کے اسلام کی زندگی میں آ جاؤ، پہلے اپنے نفس سے جہاد تو کر لو جو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے پہ مجبور کر رہا ہے، جب آپ یہ نفس سے جہاد نہیں کرو گے، جب آپ اپنی لائف سے ہجرت کر کے اللہ کے مطابق لائف نہیں گزارو گے، ہجرت اور جہاد نہیں کرو گے تو مومن نہیں بنو گے نا، جب مومن نہیں بنو گے تو اگر خالی مسلمان ہی رہو گے تو مسلمانوں میں تو منافق تھے، تو یہ قرآن تو آج تک کے لیے بھی آیا ہے نا، یہ اس زمانے کے منافق تھوڑی ہیں، آج کے منافق بھی تو ہم نے ڈھونڈنے ہیں کہ کہاں ہیں وہ،
اچھا جی 146 البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں گے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے اور اللہ کا دامن تھام لیں گے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اب ہمیں مومنوں میں شامل کر لے۔ 147 آخر کار اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنو اور ایمان کی روش پہ چلو، اور اللہ بڑا قدردان ہے اور اللہ سب کے حال سے واقف ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تسلی دے دی کہ میں تمہارے حال سے واقف ہوں، مجھے پتہ ہے تمہارے میں کیا کشمکش ہے، مجھے پتہ ہے تمہیں کتنا مشکل لگ رہا ہے، لیکن اللہ بڑا قدردان ہے، باقاعدہ کہا ہے کہ میں بڑا قدردان ہوں، تم میرے لیے کچھ کرو گے تو میں اس کی قدر کروں گا، تو تم میرے لیے کچھ کرو گے تو میں اس کو ویلیو کروں گا، میں تمہیں اس کا پورا پورا صلہ دوں گا اگر تم ایمان کی روش پر چلو گے۔ اور ایمان کی روش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے تمہارا کچا پکا ایمان نہیں چاہیے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے 100% چاہیے، کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس کہ میں سوائے اس رستے پہ چلوں جو مجھے اللہ نے کہا ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد ہر سال دورہ قرآن اٹینڈ کرنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی چینج نہیں آ رہا تو ہمارے میں کچھ غلطی ہے۔ if we are not improving، ایمان از ڈائنامک، اٹس نیور اسٹیٹک، اٹس نیور اسٹیٹک۔ ایک بچہ ہمارا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ اگر 2 سال کی عمر میں اس کو چلنا چاہیے یا 1 سال کی عمر میں چلنا چاہیے، وہ نہیں چلتا، ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں بچہ چل کیوں نہیں رہا، بچہ بول کیوں نہیں رہا، اور ہم سال ہر سال ایک ہی طرح کی روش اختیار کر رہے ہیں، ہمیں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی اپنی فکر نہیں۔ اگر ہم میں امپروومنٹ نہیں آ رہی تو پوچھیں اپنے آپ سے، میں نماز پڑھ رہی ہوں میرے میں امپروومنٹ کیوں نہیں آ رہی، میں قرآن پڑھ رہی ہوں میرے میں کوئی چینج کیوں نہیں آیا، وائی وائی میں نے اپنے آپ کو پچھلے سال سے بہتر کیوں نہیں کیا، کیوں میں ابھی تک پوری کی پوری اسلام میں داخل نہیں ہوئی، کیوں ابھی تک میں نے ہجرت نہیں کی ہے اسلام کے لائف سٹائل کے اوپر، کیوں ابھی تک میں نے اپنے نفس سے جہاد نہیں کیا، میں نے تو نہیں وار میں جا کے جہاد کرنا، مجھے تو اللہ نے نفس سے جہاد کرنے کو کہا ہے، کیوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی نفس خواہشان نفس سے جہاد نہیں کر سکتی اور میں صرف ڈھونڈ رہی ہوں کہ کہیں بس مجھے معافی کا پتہ چل جائے کہ ہاں میری معافی ہو جائے گی، نہیں، کیوں، وائی آئی ایم ٹیکنگ دیٹ چانس، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں شکر گزار بندے بنو، ایمان کی روش پہ چلو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے حال سے بھی واقف ہے اور بہت قدردان ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری پارہ ختم ہوتا ہے، چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔